منال کی جرت اور بے غیرتی کی باتوں نے جیسے گھر کے ہر فرد کے چہرے پر کالک مل دی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اور وہ کیوں نادانی بھری باتوں پر اتر آئی تھی؟ سب کے دل و دماغ مفلوج تھے، وہ کچھ بھی اندازہ نہیں کر پائے تھے، اور یہ صدمہ شدید اور ناقابل یقین تھا، اور ہر کسی کی روح کے اندر تک عذاب جگا رہا تھا، اور یہ عذاب انہیں گھائل کرنے کے لیے کافی تھا۔ ارما کی آنکھیں بھی مسلسل برس رہی تھی۔ منال کی جو درگت تیج سے بھری امی کے ہاتھوں نے بنائی تھی، اسے دیکھ کر کوئی بھی حساس دل بندہ اس کرب سے گزر سکتا تھا جو ارما پر گزر رہا تھا۔ وہ بھری آنکھوں سے منال کو گھورے جا رہی تھی۔ اشکوں کی شدت نے منال کا وجود نظروں کے سامنے دھندلا دیا تھا، مگر پھر بھی وہ جانتی تھی کہ اس کا چہرہ سرخ اور اس کا بدن تیز بخار کی حدت جیسے دہک رہا تھا۔ عرفان بھائی کی زبانی ساری حقیقت جان لینے کے بعد امی سکتے میں آ گئی تھی۔ منال کی بے شرمی اور بے حیائی کی باتیں اور اس پر دیدہ دلیری سے ان کے سامنے حمزہ سے شادی سے انکار کرنا ان کے ضبط سے بہت زیادہ تھا۔ عرفان بھائی کے کمرے سے نکلتے ہی امی ان کے پیچھے دوڑی تھی، اور انہوں نے جب تک سارا معاملہ نہ جان لیا تھا ان کی جان نہیں چھوڑی تھی، اور اب وہ سچائی جان لینے کے بعد اپنے اندر غم و غصے کو بیٹی پر مار پیٹ کے ذریعے نکال چکی تھی۔ مگر ایسا کرنے کے بعد اب وہ خود سے ہاری بیٹی تھی۔ وہ چہیتی بیٹی جو گھر میں چھوٹی ہونے کے ناطے سب کی سر چڑی اور لاڈ دلاری تھی، وہی بیٹی اپنی اور اس گھر کی عزت کو نیلام کرنے کے ارادے باندھ رہی تھی۔ عرفان کے دوست دائم پر دل ہارنے والی ان کی سرکش بیٹی اتنی مار کھا کر بھی انہیں یہ کہہ چکی تھی کہ وہ اس بار اپنی کر کے رہے گی۔ اسے دائم کے سوا اپنی زندگی میں کسی دوسرے کا ساتھ ہرگز قبول نہیں۔ یہ الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح امی کی سماعت میں اترے تھے اور دل و جگر کو چھلنی کر گئے تھے۔ ایک عذاب تھا جو ان کی جان و دل کو اپنے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ انہیں اپنی تربیت اور پرورش پر شبہ ہونے لگا تھا۔ کیا کبھی انہوں نے بیٹیوں کا حق ماننے میں کوئی کوتاہی کی تھی؟ کیا انہوں نے ارما اور منال کو لڑکی کی عزت اور اس کی دیکھ ریکھ کرنا نہیں سکھایا تھا؟ کیا انہوں نے بھائی اور باپ کی غیرت اور عزت کی خاطر انہیں گھر کی چہار دیواری میں بیٹی اور بہن کی طرح زندگی گزارنے کا طور طریقہ نہیں سکھایا تھا؟ کیا انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ وہ دونوں اس گھر کی عزت اور رحمت ہے؟ پھر کیا تھا یہ سب؟ کہاں کوتاہی ہو گئی تھی ان سے جن کی وجہ سے منال کے اتنے پرزے نکل آئے تھے؟ اس کی ہٹ درمی اور حد سے بڑی جرت اظہار نے جیسے ان کے لب ہی سی ڈالے تھے۔ وہ گھنگ سے بیٹھی بے آواز روئے جا رہی تھی۔ کیا علاج تھا منال کی بے حیائی کا؟ کیا حل تھا اس کی بے سروپا محبت کا؟ وہ جانتی تھی کہ سرکشی اور ڈٹھائی اختیار کرنے والے کو کچھ بھی سمجھانا بے سود ہوا کرتا ہے، مگر وہاں منال کی باتیں، اس کی سمجھ بوجھ اور اظہار دنیا سے نرالا تھا۔ اگر یہ کہانی ابو کے کان میں پڑ جاتی تو جانے کیا آفت اٹھ کھڑی ہوتی۔ امی بیچاری کے تو حواس ہی منتشر تھے۔ منال کو اتنا مارنے کے باوجود وہ اندر تک سہمی ہوئی تھی، اتنی شاکڈ اور دل برداشتہ تھی کہ اب اختلاس کی سی کیفیت کا شکار تھی۔ بے چینی اور پریشانی نے گویا دل ہاتھوں میں لے رکھا تھا۔ وہ ڈبڈباتی آنکھوں سے منال کے اشکوں سے بھرے چہرے کو دیکھتی تو کبھی ارما کے ڈرے سہمے وجود پر نگاہ ڈالتی۔ ابھی عرفان کا غصہ بھی ان کے اعصاب پر سوار تھا، جو سخت لہجے اور بگڑے تیوروں کے ساتھ بہن کو جان سے مار دینے کے دعوے بھی کر کے گیا تھا۔ اگر وہ جذباتی ہو کر سچ مچ کوئی ایسا بھیانک قدم اٹھا بیٹھتا تو؟ نہیں یا اللہ! امی کا رواں رواں یہ سوچ کر کپ کپا اٹھا تھا۔ وہ گھبرا کر ایک بے اختیاری سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہیں اٹھتا دیکھ کر ارما کو بھی پل لگے۔ وہ کسی آٹومیٹک کھلونے کی طرح لمحہ بھر میں اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی اور بے اختیار آگے بڑھ کر ماں کا راستہ روکتے ہوئے کہنے لگی، بس کیجیے امی، خدا کے لیے منال کو اب کچھ مت کہیے۔ کیا اتنا زیادہ مار کر بھی دل نہیں بھرا آپ کا؟ ارما، میرا بس چلے تو ایک گڑھا کھود کر اسے وہیں دفن کر دوں بیٹا۔ ایسی بے حیا بیٹی سے وہ مٹی بہتر ہے جو قبر بن کر اس کے وجود کو ڈھانپ لے گی۔ کم سے کم نظروں سے تو اوجھل رہے گی نا۔ اس کے کرتوت کسی دوسرے کو دکھائی نہیں دیں گے پھر۔ پلیز امی بس کریں،
منال کی غلطی صرف اتنی ہے کہ اس نے بے سوچے سمجھے دائم کی خواہش کی ہے، اس دائم کی جو اس کا کسی صورت نہیں ہو سکتا، اور وہ خواہش کوئی اتنا بڑا قدم نہیں امی کہ اسے اتنی کڑی سزا دی جاتی۔ ہاں، اگر وہ کچھ اور کر گزرتی تو ہر سزا کی حقدار تھی، مگر آپ اور عرفان بھائی نے مل کر کسی بڑی غلطی کے بغیر اسے روئی کی طرح دھنک ڈالا ہے۔ شرم کرو ارما، اس کی اتنی بڑی غلطی کو تم بڑا نہیں مانتی؟ دیکھو، بے وجہ سائڈ مت لو منال کی، غلطی معمولی بھی ہو تو غلطی غلطی ہی ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہاری بہن نے پہلے بھی کوئی گنجائش رہنے کہا دی تھی۔ دیکھا تھا اس دن تم نے، جس دن دائم پہلی بار گھر آیا تھا، کیسے منہ لگ رہی تھی یہ بغیرت اس کے۔ حالانکہ وہ غریب عرفان کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا تھا کہ بہن کو لگام دے کر رکھے، کیونکہ وہ اس کے ذاتی معاملات میں مداخلت کر رہی تھی۔ وہ اپنے دوست کی سالگرہ پر اس کے گھر آیا تھا، مگر اس دن بھی منال نے باپ کی موجودگی کا خیال کیے بغیر تماشا لگائے رکھا۔ ارے میرے مولا، یہ اب پتہ چلا مجھے کہ اس کا بخت کے دل میں کیا چھپا ہے، کیا چاہتی ہے یہ کیسی بے شرم لڑکی ہے، دائم کی منگنی ہونے کے باوجود اسے اپنا بنانے کی بات کر رہی ہے۔ کوئی حد نہیں چھوڑی اس نے بغیرتی کی۔ ارے میں پوچھتی ہوں، جس مرد کی شادی طے ہو جائے اس کو رجانا کیا کسی شریف عورت کا کام ہے؟ یہ تمہاری بہن منال ہی ہے نا؟ اس نے تو اپنے لڑکی ہونے کی شرافت بھی نہ رکھی، سب کچھ ڈبو کر رکھتی ہے، تمہارے ابو کا نام، تمہارے بھائی کی عزت، اور اپنی ماں کے سفید بالوں کا بھرم، سب کو آگ لگا دی اس بے حیا نے۔ ماں کا سلگتا لہجہ زاروں قطار گرتے آنسو سے بھیگنے لگا، وہ بے تحاشا تڑپ رہی تھی۔ ارما نے پھر شرم ساری سے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ بھلا کیا جواب دیتی ان ساری باتوں کا؟ امی کچھ بھی تو غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ منال نے سچ مچ اپنی عزت کے ساتھ ساتھ ان سب کی حیثیت کو بھی داؤ پر لگا دیا تھا۔ ارما پریشان سی ہو کر آگے بڑھ آئی، اس نے سسکیاں بھرتی حالت کے ساتھ ماں کی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے پہنچنے کی کوشش کی۔ ایسے میں اچانک منال کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھی اور لرزتے قدموں کے ساتھ ماں کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، اپنے نرم ہاتھوں کے پوروں سے ان کی نم آنکھوں کو پہنچا اور ان کے کندھے پر محبت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے رندی آواز میں بولی، میں جانتی ہوں امی کہ میں نے وہ غلطی کی ہے، اس گھر کے پاکیزہ اصولوں کو توڑا ہے، ایک ایسے شخص کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیا جو کسی بھی طرح آپ کے معیار پر پورا نہیں اترتا، جو نہ صرف منگنی شدہ ہے بلکہ شادی طے ہو جانے کے بعد میری پہنچ سے کوسوں دور ہے۔ لیکن امی، ہر شخص کی رائے اس کے ذاتی تجربے کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ دائم اور سندس کا ملاپ ہونا ناممکن ہے، کیونکہ وہ دونوں دریا کے دو کناروں کی طرح ہیں۔ سندس وہ لڑکی ہے جو دائم کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکتی۔ وہ لڑکی کسی بھی، کہیں بھی، کسی بھی معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ وہ شادی سے پہلے ہی دائم سے منہ موڑ لے گی، یہ میرا دعویٰ ہے امی، اور تب میں دائم کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانا چاہتی ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اسے صرف مجھ جیسی لڑکی ہی۔ چپ کر جا بغیرت! امی نے تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر ایک زوردار تھپڑ دوبارہ اس کے رخسار پر جڑ دیا تھا۔ تمہارے خیال کو یہاں پوچھا کس نے ہے؟ تم کیا جانو تجربے اور مشاہدے کو؟ ارے نہ سمجھ، تجربہ مفت میں نہیں مل جاتا، اس کے لیے ایک عمر گزارنی پڑتی ہے، بہت سا وقت لگانا پڑتا ہے، مگر تم جیسی گھٹیا لڑکی کے دماغ میں خناس اور خود غرضی کے سوا کچھ نہیں بھرا۔ تم صرف اپنے مفاد کا سوچ سکتی ہو، تمہیں صرف اپنی زندگی کے اس لمحے سے مطلب ہے جس کا فائدہ تم اٹھا سکو۔ لیکن منال، یاد رکھنا، میرے جیتے جی تم ایسے کسی لمحے سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گی۔ میں نے اپنی زندگی بہت عزت اور احترام کے احساس کے ساتھ گزاری ہے۔ میں تمہیں اپنی تربیت پر انگلی اٹھانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ میں تمہیں اس بات کی اجازت بھی ہرگز نہیں دوں گی کہ تم میری مرضی کے خلاف جا کر وہ بھیانک قدم اٹھاؤ جو اس گھر کے ہر فرد کو ایک اندیکھی آگ میں جھلسنے پر مجبور کر دے، یا تمہارے بھائی اور باپ کو وہ کام کرنے پر مجبور کر دے جو ہاتھوں کو خون سے رنگ دیتا ہے۔ اف امی، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہتی۔ آپ نہ جانے کیوں وسوسوں کا شکار ہو چکی ہیں۔ عرفان بھائی کی باتوں نے آپ کو بہت سے خدشات میں الجھا دیا ہے، لیکن امی ایسا کچھ نہیں۔ جس طرح آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے، اسی طرح مجھے بھی اپنی زندگی گزارنے کا ایک موقع تو دیجیے۔ حقائق کچھ اور ہیں امی، مگر آج ان لمحوں میں عرفان بھائی نے میری پوزیشن اتنی آکورڈ کر دی ہے کہ میں آپ کو کچھ سمجھا نہیں سکتی۔
میرے منہ سے نکلا کوئی لفظ بھی آپ کے لیے معتبر نہیں ہوگا. آپ مجھے ہر بار غلط کہنے کی کوشش کریں گی. پلیز امی، ایک بار، صرف ایک بار اپنی بیٹی سمجھ کر مجھے اور میرے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اپنی بکواس بند کرو منال. تمہارے نام نہایت حقائق نہ مجھے سننے ہیں اور نہ ہی ان سچائیوں کو جاننے کا مجھے کوئی ارمان ہے. تمہارے کہنے سے کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا، البتہ ان کی وضاحت سے تمہاری ذاتی حیثیت میں فرق ضرور پڑ جائے گا. تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ تم ہوش کے ناخن لو. میں آخری بار کہہ رہی ہوں کہ دائم کے لیے تمہارے یہ خود ساختہ بیکار سے جذبات آج ابھی یہیں اسی گھر میں اسی لمحے ختم ہو جانے چاہیے. اگر ان باتوں کی بھنک گھر سے باہر پہنچ گئی تو میں خود کو آگ لگا لوں گی. اور کان کھول کر سن لو، میں نے اور تمہارے ابو نے تمہارے لیے حمزہ کو پسند کیا ہے. حمزہ کے بعد کسی دوسرے کا سوال ہی نہیں اٹھتا. وہ لڑکا ہی تمہاری زندگی کا شہری ٹھہرے گا. رہ گیا دائم تو تم اس کی منگیتر کے لیے چھوڑ دو. عزت اور سکون سے شادی ہو جانے دو اس کی. میں تمہارے سامنے ہاتھ چھوڑتی ہوں منال. بخش دو اس لڑکی کو جسے تمہاری گھٹیا محبت کی خبر تک نہیں، اور دائم کو جسے تم سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں. ہاں، ایک اور بات کہہ ہی دیتی ہوں. آج سے تم امارہ کے گھر بھی نہیں جاؤ گی اور نہ ہی اس گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرو گی. عرفان تمہیں صرف کالج چھوڑے گا اور وہیں سے لینے آئے گا. تم اس کے علاوہ کسی جگہ جانے کی حقدار نہیں رہی. تم نے بھی صرف میرا پیار دیکھا ہے منال، وہ روپ نہیں دیکھا جو ایک ماں اپنے بچے کی کسی گھناؤنی حرکت کے جواب میں اسے سبق دینے کے لیے اختیار کرتی ہے. تم نے غلطی کی ہے اور اس غلطی کا اعتراف کرنے کے باوجود تم نہیں جانتی کہ اس غلطی کا خمیازہ تمہاری آئندہ زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوگا. تم ابھی بچی ہو منال. ابھی زندگی سے تم نے بہت کچھ سیکھنا ہے. ابھی تو ابتدا ہے اور اس ابتدائی راستے میں تم خود کو الجھے اور خاردار راستوں کا راہی بنا لو گی تو ساری عمر بھٹکتی رہو گی. ہاں، اگر اپنی غلطیوں سے کچھ سبق سیکھ کر آگے بڑھو تو وہی راستے تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے. تمہیں اپنا نظریہ، اپنے خیالات بدلنے ہوں گے منال، کیونکہ کوئی بھی چیز جب اپنے مرکز سے ہٹتی ہے تو بری لگتی ہے. اس لیے خود کو برا مت بناؤ. تم بری لڑکی نہیں، صرف تمہاری سوچ آلودہ ہو چکی ہے. اس آلودگی کو اپنے پاک دامنی سے دور رکھو، ورنہ عزت گنوا بیٹھو گی. اور عزت و ناموس ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہر سمجھدار انسان مال و دولت سے لے کر اپنی انا تک بھی داؤ پر لگا دیتا ہے. سمجھی تم؟ امی کی بات ختم ہوتے ہی ارما نے بھی اس کے گال چھو کر محبت سے اسے پکارا. منال، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں. خود کو کسی اندھی کھائی میں گرنے سے روک لو. میری بہن، تمہاری ذرا سی لاپرواہی تمہیں بدنامی اور جگ ہنسائی کی سوا اور کچھ نہیں دے گئی. پلیز منال، ابو کی نظر میں خود کو باوقار رہنے دو. بھیا کی آنکھوں سے وہی پیار چھلکنے دو جو ہمیں دیکھ کر ان کے چہرے پر شفقت کا احساس بڑھا دیتا ہے، جو ہمیں باعزت کر دیتا ہے. ارما کی لرزتی آواز کے جواب میں منال نے ایک بھیگی نظر اس کے تر چہرے پر ڈالی اور گہری سانس بھر کے دھیرے سے بولی. ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی کہ تم سب کو اپنے رویے سے خوش رکھ سکوں. پلیز امی کو کہو کہ مجھے معاف کر دیں. میں آئندہ ایسی غلطی نہیں دہراؤں گی. شاباش میری بہن، یہی سمجھداری ہے اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے. تمہیں اپنی غلطی کو سدھارنے کا ایک موقع ملنا ہی چاہیے. کیوں امی؟ ارما نے خوش ہو کر بے اختیار منال کو گلے لگا لیا. منال کی مسکراہٹ میں افسردگی کا رنگ نمایاں تھا. اس نے خود کو ارما کی گرفت سے نکال کر ماں کے قدموں میں جھکا دیا، جو اب تک بے حال سی ہو کر روئی چلی جا رہی تھی. ان سے ارما کے سوال کا جواب بھی نہ دیا جا سکا تھا. منال کی فطرت میں پیدا ہونے والی حالیہ تبدیلی نے سبھی کو بے چینی میں مبتلا کر دیا تھا. وہ ان دنوں نہ صرف کم گو ہو گئی تھی بلکہ اکثر نہ جانے کون سی سوچوں کے حصار میں رہتی تھی. ارما سے بھی اس کی بات چیت برائے نام ہی تھی، حالانکہ وہ اس کے بغیر ایک پل کی تنہائی بھی نہیں سہ پاتی تھی. اب دن رات کالج سے گھر اور گھر سے بستر کی طرف ایک چکر تھا جو کسی روٹین کی طرف بن سا گیا تھا. گھر کے کام کاج میں بھی اس کی دلچسپی برائے نام ہی تھی. اکثر اوقات رات کا کھانا اپنے ہاتھوں سے بنانے والی منال اب کچن کا راستہ بھول بیٹھی تھی. گھر کے سبھی افراد اس کی خاموشی اور بے توجہی کو محسوس کر رہے تھے، مگر ٹوکنے کی ہمت شاید کسی میں بھی نہیں تھی. وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ کیوں اتنی چپ اور گمسم تھی؟ کس بات کا احتجاج کر رہی تھی؟ یہ وہ سوال تھے جو سب کے ذہنوں میں آ کر بھی آسودہ جواب تھے. سب یہ بخوبی جانتے تھے کہ وہ اپنا ٹوٹا دل جوڑنے کی کوشش میں مبتلا تھی، اس لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا تھا. یہ سوچ کر کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا اداس موڈ بھی خود بہت ٹھیک ہو جائے گا.
منال کی جانب سے کسی دوسری غلطی کو بھگتنے سے کہیں بہتر تھا کہ سب اس کی فطرت میں پیدا ہونے والی اس نئی تبدیلی سے سمجھوتا کر لیتے۔ سبھی نے اپنے طور پر کچھ ایسا ہی کیا تھا، لیکن ویکینڈ کی وہ رات ارما کے لیے سکون کا خوشگوار احساس بہت اچانک لے آئی تھی۔ آج ویسے بھی پورے چاند کی رات تھی۔ کمرے کی کھلی کھڑکی سے باہر دور تک زمین و آسمان چاند کی دھندلی روشنی میں نہائے سے لگ رہے تھے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ خوبصورتی کے احساس سے جگمگا رہا تھا کہ ایسی چودھویں کی رات ہر دل والے کو مسحور کر دیا کرتی ہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد حسب معمول منال ایک خاموشی سے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ آج شام ہی سے وہ پڑھنے کا موڈ بنائے بیٹھی تھی۔ خدا جانے کون سے وقت کے ادھورے کام اب پورے ہو رہے تھے۔ کیمسٹری کا جرنل پورا کرنے کے بعد وہ کھانا کھانے کے لیے اٹھی تھی تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ رات کا پہلا پہر دبے پاؤں گزرتا جا رہا تھا اور اس بے وقت کھانا کھانے کے بعد منال کو بستر پر جانا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ارما کو کھلی کھڑکی سے چاندنی رات کا نظارہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ لہجہ بھر کے لیے ایک تیز مسکراہٹ منال کے لبوں پر جگمگائی۔ ارما کو پورے چاند کی رات سے عشق تھا۔ زرد ہالے کے اندر چمکتا کھلتا چاند اسے مسحور کر دیا کرتا تھا۔ اس کی وہ کمزوری اس کے رومانٹک نیچر کی غماز تھی۔ شاید یہی خیال منال کے لبوں پر پڑے خاموشی کے قفل کو توڑ گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ارما؟ کیا کھڑکی سے فل مون دکھائی دے رہا ہے جو اتنی محو؟ ارما نے اس کی آواز پر ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ پلٹ کر منال کے مسکراتے چہرے کو دیکھا اور دل کے اندر اترتی طمانینت کے احساس کو واضح طور پر محسوس کیا کہ آج نہ جانے کتنے دن بعد منال نے اسے پہلے کی طرح بڑے دل سے پکارا تھا۔ اس نے لبوں پر مچلتی مسکراہٹ کے ساتھ فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ یہاں سے پورے کا پورا چاند دکھائی دے رہا ہے منال، اور ہر چیز میری روح سمیت روشن روشن سی لگ رہی ہے۔ تمہاری روح سمیت؟ منال کی حسیس پر رک نہ سکی، پھر وہ بولی، گویا میرا خیال درست تھا کہ تم اس وقت واقعی بہت رومانٹک سا محسوس کر رہی ہو۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ چاندنی رات میں ایک خواب کہیں دیکھا ہے، ایسا رومانٹک احساس ہے نا؟ نہیں منال، رومانٹک نہیں بلکہ ویرٹیوس سا محسوس کر رہی ہوں، جیسے دل کے نہاں خانوں میں پاکیزگی اور اجالے کا دمکتا احساس رچ بس گیا ہو۔ سچ کہوں تو منال، یہ چاندنی راتیں مجھے نہ جانے کیوں اللہ کے قرب کا احساس دلاتی ہیں۔ پورے چاند کی پاکیزہ اجلی روشنی خدا کے نور کی طرح دنیا پر سائے فگن ہوتی ہے۔ I think full moon is the shining example of godhood۔ ہاں بالکل، واقعی ارما، پورا چاند تجلی حق کی علامت ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اسے خدا کی خدائی سے تعبیر کرنا غلط نہیں، لیکن میری بات کا مطلب کچھ اور تھا۔ تم تو فل مون کی دیوانی ہو، تو اسی حوالے سے تمہارے عاشقانہ موڈ کی بات کر رہی تھی، جیسے تم جیسے متاثرین کو عموماً شاعر بنا دیا کرتا ہے۔ منال کی ہنسی دوبارہ عود کر آئی تھی۔ اس کی شوق سی بات پر ارما بھی کہکہا لگا کر ہنس پڑی۔ بھائی، بہت بیکورڈ سا لفظ استعمال کیا ہے تم نے میرے لیے، عاشقانہ مزاج والا۔ سچ مچ مجھے تو پرانی فلموں کی ہیروئن یاد آ گئی۔ ارما ہنسی تو وہ بھی ہنس کر کمپیوٹر کے آگے جا بیٹھی اور خوش دلی سے بولی، اف خدایا، پرانی فلموں کی ہیروئن! خدا کے لیے مجھے بخشو، اور اب آؤ کچھ دیر تھوڑی چیٹنگ کر لیتے ہیں۔ کھانا کھا کر طبیعت کچھ بھاری بھاری سی محسوس ہو رہی ہے مجھے۔ نئے لوگوں سے بات چیت کر کے شاید میں کچھ فریش ہو جاؤں۔ نہیں منال، میرا موڈ نہیں یار۔ ارما نے اسے صاف منع کر دیا۔ میں اس وقت چاندنی رات کے سحر میں گرفتار ہوں، تم باتیں کرو دیس بدیس کے لوگوں سے، مجھے اس وقت کھڑکی سے دور ہٹنا اچھا نہیں لگے گا۔ میں بھی کچھ دیر اور پورے چاند کی چاندنی کا لطف اٹھانا چاہتی ہوں۔ ارما کے انکار پر بولی، اوکے ایز یو وش، اور پھر وہ اپنے مشغلے میں مصروف ہو گئی۔ کمرے میں جیسے خاموشی سی طاری ہو گئی۔ وہ دونوں اپنے اپنے موڈ کے ساتھ اپنی مصروفیت میں گم رہی جب اچانک ہی منال کی صدا نے ارما کو متوجہ کیا۔ وہ کہہ رہی تھی، یار ارما، شاہمیر آن لائن ہے اور تمہیں بار بار سلام عرض کر رہا ہے، کیا میں تمہاری طرف سے اسے جواب دے دوں؟ نو، نہیں منال، کوئی ضرورت نہیں اسے جواب دینے کی۔ پچھلی بار یہ حضرت کافی چیپ ہو گئے تھے۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ ایسا کیا کہہ دیا تھا اس نے تمہیں؟ یہ جناب اظہار محبت کر بیٹھے ہیں، وہ بھی ایک دھڑلے کے ساتھ، یہ کہہ کر کہ میں نے جو کہنا تھا کہہ ڈالا، اب تم چاہو تو ایک بے شک برا مان جاؤ۔ ارے واہ، پھر تو یہ بہت فینٹاسٹک بلکہ بمباسٹک نیوز ہوئی۔ تم نے تو مجھے اس بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا ارما؟ کیسے بتاتی؟ حمزہ اور دائم کو لے کر اس گھر میں ایک طوفان سا تھا، اور ادھر تم نے بھی اچھی خاصی ڈسٹربنس پھیلا رکھی تھی۔
امی اور عرفان بھائی کے تیور اتنے خطرناک تھے کہ میری ہمت ہی نہ بڑی تم سے کچھ کہنے کی۔ ویسے بھی اب اس شرارت میں کوئی لطف نہیں آئے گا۔ دائم کے لیے تمہاری پسندیدگی کا سن کر گھر کے لوگوں نے جیسا رسپانس دیا ہے، اسے دیکھ کر میں نے ہر قسم کے شرارتوں سے توبہ کر لی ہے۔ اس گھر میں رہنا ہے تو خواب اور خیالوں کو پابند کرنا پڑے گا منال۔ شٹ اپ یار، یہ کیا فضول بول رہی ہے تم ارما؟ منال نے سر جھٹک کر اس کی بات کو فوراً رد کر دیا اور بولی، خواب تو زندگی کو بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ خواب دیکھنا چھوڑ دیں گے تو ہمارے دامن میں کوئی خوشی باقی نہیں رہے گی۔ خوابوں کی دنیا بہت دل نشین ہوتی ہے ارما، یہ مت بھولو۔ نہیں منال، خوابوں اور خواہشوں کی دنیا حسین سہی مگر بدلتے حالات ہمیں حقیقتوں میں لا پھینکتے ہیں جنہیں سہنا آسان نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا کریں ہم، خواب نہ دیکھیں؟ منال نے غصے سے کہا تو ارما نے پلٹ کر منال کا چہرہ دیکھا اور بولی، اتنا کچھ خود پر سہ لینے کے بعد بھی تم خوابوں کی بات کر رہی ہو منال؟ کیا تم اب بھی ان جاگتی آنکھوں سے کوئی سپنا بن سکتی ہو؟ ہاں بن سکتی ہوں ارما۔ آنکھوں سے نیند اور خواب چھین لینے سے دل میں دبے خیالات کو نکالا نہیں جا سکتا۔ خوش نصیب ہے وہ جو کسی کے تلاش میں سرگرداں ہے۔ دل میں رفاقت کی روشنی نہ ہو تو پھر ہر تلاش بے معنی ہو جاتی ہے میری بہن۔ کیا مطلب منال؟ اس کے الفاظ سن کر ارما دھک سے رہ گئی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو نا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے اس سے پوچھ گئی تو منال کے لبوں پر ایک بہت شوخ مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، جس نے اپنی زندگی میں غم نہیں اٹھائے اسے زندگی میں آنے والی کسی خوشی کا مزہ نہیں ملے گا ارما۔ خوشیاں پانے کے لیے ہر طرح کے حالات اور مخالفت کو مول لینا پڑتا ہے۔ ہر آزار سہ کر ہی خوابوں کی تعبیر ہو جاتی ہے۔ جانتی ہو، کئی چراغ ملے تو چراغاں بنتا ہے، بالکل تمہارے 14ویں کے چاند کی طرح پر نور اور دور تک پھیلا ہوا روشن اجالا۔ وہ اجالا ہماری زندگی میں ضرور آئے گا، یہ میرا یقین ہے ارما۔ اف، پاگل پن کی باتیں مت کرو منال۔ خواب اور خواہشات ہمیں چند لمحوں کی خوشی دے کر عمر بھر کے احساس محرومی سے آشنا کر دیتے ہیں۔ تم جیسے انوکھی خواہشات رکھنے والے لوگ صرف پچھتاتے ہیں منال، انہیں حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، مگر شاید ہم موضوع سے بھٹک گئے ارما۔ یہاں بات شاہ میر کی ہو رہی ہے، اس کی محبت ہمارے لیے انجوائمنٹ کا حصہ ہے، اور تم جانتی ہو یہ بات ہم پہلے ہی طے کر چکے ہیں کہ اس کھیل میں ہمیں سنجیدہ نہیں ہونا، کیونکہ محبت یوں گفتگو کرنے سے تو نہیں ہو جاتی نا۔ محبت لمحے کے ہزارویں حصے میں اچانک دل کے کسی گوشے میں جا گزی ہوتی ہے، پھر چاہو بھی تو باہر نہیں نکلتی۔ اس طرح سوچی سمجھی شرارت اور پلاننگ کی بات چیت کے بعد کسی سے محبت ہو جانا ممکن نہیں۔ زندگی اور کھیل میں بہت فرق ہوتا ہے ارما۔ محبت کسی گیلی لکڑی کی طرح اندر ہی اندر سلگاتی ہے، اتنا کہ من دھوئیں سے بھر جاتا ہے اور سانس نہیں آتی۔ وہ تکلیف، اذیت اور کسک دراصل محبت کا درد کہلاتی ہے، مگر تم اس درد کو کہاں سمجھ پاؤ گی ارما۔ ہاں، میں پل پل اس کیفیت کے ادراک سے گزری ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ محبت کیا ہے، کیسا روگ ہے اور کیسی حدت ہے جو دل کو جلا کر راہ کندن بنانے پر تل جاتی ہے۔ ہائے اللہ منال، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم اب تک باز نہیں آئے اپنی فضول باتوں سے؟ کیا امی سے وعدہ کر کے بھی تم دائم سے دستبرداری پر آمادہ نہیں ہو ابھی تک؟ کیا تم اسے اب بھی پانا چاہتی ہو؟ ہاں ارما، میں اپنے جذبوں کے ہاتھوں مجبور ہی نہیں بے اختیار بھی ہوں، کیونکہ محبت جبر برداشت نہیں کرتی، اس پر کسی کا بس نہیں چلتا، یہ کسی ناممکن کو بھی ممکن کر ڈالتی ہے۔ میں نے بہت چاہا، بہت کوشش کی کہ دل پر لکھے دائم کے نام کو مٹا ڈالوں، بس آ جاؤں اس کی طلب سے، اس کی محبت کی تلاش سے، اور کوئی واسطہ نہ رکھوں اس لڑکے سے، مگر نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی ارما۔ میرا دل میرے اختیار میں نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ تم نے وہ شعر تو سنا ہوگا نا، دل میں نرم سا گوشہ تیرے بارے میں، ہم کیسے انکار کریں جب رکھتے ہیں۔ تو اس لیے بتاؤ ارما، میں اس حقیقت کو مان کر بھی جھوٹ کیوں بولوں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں کہ دائم اس دل کی خواہش ہے، میری تمنا، میرا خواب ہے۔ گھر کے ماحول کو دیکھتے ہوئے میں نے اس خواب کو راز بنا کر دل میں چھپا لیا، لیکن تم میری بہن ہو، میری دوست ہو، میرے بہت قریب ہو، اس لیے یہ راز میں نے تم پر کھول دیا۔ اب یہ تمہارے اور میرے بیچ رہے گا۔ میں دائم کو حاصل کر کے رہوں گی، مگر اس کے حصول کی کوشش میں اس گھر کا کوئی بندہ انوالو نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی بات وقت سے پہلے ڈسکلوز ہوگی، تاکہ ہمارا جیسا کوئی دوسرا شخص مجھے انجانے میں کوئی بھاری چوٹ نہ لگا سکے، ویسی چوٹ اور ویسا درد جو ان گزرے چند دنوں میں سہ چکی ہوں۔ دائم صرف میرا ہے، اور یہ بات تو طے ہے۔ اس کی باتیں سن کر ارما کے دل و دماغ پر جیسے کوئی طاقتور بم پھٹا تھا۔ وہ پھر سے سہم گئی تھی اور لرزتی ٹانگوں کو گھسیٹتی ہوئی بمشکل منال تک پہنچی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گھبراہٹ سے بولی،
منال خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، سنبھالو خود کو، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ نو وے ارما۔ اشفاق احمد کو جانتی ہو تم؟ ایک محبت سو افسانے والے اشفاق احمد۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت اور نفرت دونوں بہت شدت بھرے جذبات ہیں، ان میں پڑھ کر ایک لمحے کے لیے بھی ہماری نگاہ اپنے آپ پر نہیں جاتی، صرف محبوب کی ذات پیش نظر رہتی ہے۔ سو آئی ایم ٹوٹلی ہیلپ لیس۔ بات کرتے ہو منال کی آواز بھی رن سی گئی تھی۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی پر اس کے آنسو نے اسے کہنے نہ دیا۔ اس کی بے بسی اس کے لہجے سے صاف ظاہر تھی۔ ارما کی آنکھوں سے بھی اشک ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرنے لگے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک محبت بھرے گداز کے ساتھ منال کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ تم کتنی جذباتی ہو منال، اور کس قدر نڈر بھی۔ میں تمہاری فیلنگ کو اچھی طرح سمجھ رہی ہوں منال، جو تم پر گزر رہی ہے وہ میرے دل پر بھی بیت رہی ہے۔ میں تمہارے راز میں شامل ہونے کو تیار ہوں، مگر پہلے میرے چند سوالوں کا جواب دے دو۔ کیا تم سندس کا حق چھینو گی؟ کیا تم اسے دائم کی محبت سے الگ کر دو گی؟ کیا اس کے ارمانوں کا محل گرا کر اس پہ اپنا گھر تعمیر کرو گی؟ بولو، کیا کرو گی؟ اس لڑکی سے زیادتی مت کرنا منال، کیونکہ زیادتی کرنے کا خمیازہ انسان کو ہر لمحے بھگتنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی زیادتی کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ارما، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلیو می۔ میں آج بھی اپنے لفظوں پر قائم ہوں اور دل کے پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ سندس خود بہت جلد دائم کو چھوڑ جائے گی۔ وہ اس کی محبت سے بے وفائی کر کے اسے بیچ راستے میں تنہا چھوڑ جائے گی، پھر میں کیوں اس کے ساتھ برا کروں گی؟ لیکن اس نے اگر دائم کو نہ چھوڑا تو؟ ارما نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک اور سوال کیا تو منال نے نظر نہ ہٹائی اور اسے گھورتے ہوئے ایک جذب سے بولی، تو آئی پرومس ارما، میں اپنی زندگی برباد نہیں کروں گی، بلکہ جہاں امی چاہیں گی اور جس شخص سے میرا ناتا جوڑیں گی میں چپ چاپ اسی کی ہو جاؤں گی، اپنے دل اور اپنے پورے وجود کے ساتھ، کسی بے ایمانی کے بغیر۔ اس پل دائم کا خیال تک میرے دل میں باقی نہیں رہے گا۔ میں سندس پر زیادتی کروں گی اور نہ دائم پر، یہ وقت خود فیصلہ کرے گا ارما۔ پھر بھی میرا وعدہ ہے تم سے کہ میں دائم کو بھول جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تم اکیلی نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ تمہارے حق کے لیے لڑوں گی۔ ارما نے یہ کہہ کر جھک کر بہت محبت سے اس کے سر کو چوم لیا تو وہ بولی، تھینک یو ارما، تم واقعی ایک بہت اچھی بہن ہو، آئی ریئلی لو یو۔ اور ہاں، اب یہ ٹاپک بند ہونا چاہیے، بہت جذباتی ہو چکے، اس لیے اب فوراً موڈ بدل کر میری بات کا جواب دو اور بتاؤ کہ شاہمیر کو کیا لکھوں۔ دیکھو اپنے دل کی آواز کو، وہ کتنے بامعنی لفظوں کا روپ دے رہا ہے۔ ہائے بیچارہ، تمہاری طرف سے کسی آسرے کا طلبگار ہے یہ۔ منال نے شاہمیر کے میسج کی طرف ارما کی توجہ کرائی تو وہ بے اختیار اسکرین کو دیکھنے لگی، جہاں شاہمیر سچ مچ اپنے جذبات کا اظہار خوبصورت پیرائے میں کر رہا تھا۔ ارما کا چہرہ سرخی پکڑنے لگا، جذبات سے پر الفاظ ایک خوبصورت نظم کی صورت میں ان کی مانیٹر اسکرین پر نمودار ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے کچھ لکھا تھا یوں، تمہیں بس سوچتے رہنا کسی کا کام رہتا ہے، تمہاری یاد کا موسم تو صبح شام رہتا ہے، کسی کے ہونٹ پر ہر دم تمہارا نام رہتا ہے، سنو تم دیر مت کرنا، کوئی آواز تم کو جس قدر روکے مگر تم دیر مت کرنا، محبت کا اقرار ضروری ہے ارما، جواب کا منتظر شاہمیر۔ ہاں بولو ارما، کیا لکھوں جواب میں؟ منال نے اسے ٹھوکا دے کر جسے ہوش دلایا تو وہ بری طرح ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا میں بھی کوئی جوابی شعر لکھ دوں ارما؟ منال اس سے اجازت چاہ رہی تھی تو اس نے فوراً منع کر دیا، نہیں منال، اگر یہ کھیل جاری رکھنا ہے تو پھر کچھ بھی مت لکھو، لٹکائے رکھو اسے اسی طرح، بے قراری کچھ اور بڑھے گی تو مجھے اس کے ٹیمپرامنٹ کا اندازہ ہو جائے گا، اگر وہ دائرے میں رہا تو ٹھیک، ورنہ اس کے کسی بھی بےہودہ جواب پر ہم یہ شرارت ختم کر دیں گے اور تب اس لڑکے کا ہم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ منال نے مسکرا کر سائن آؤٹ کر دیا اور پھر شوخی سے خود بولی، اوکے مسٹر شاہمیر، ادھر آپ اپنی بے قراری اور تڑپ کا مظاہرہ کیجیے اور ادھر ہم آپ کو آزماتے جائیں گے۔ آپ سے بات تب ہوگی جب ارما بصیر صاحبہ آپ کے ظرف کا اندازہ لگا لیں گی۔ سو گڈ بائے، اب اچھے بچیوں کی طرح جا کر سو جائیے کیونکہ میں کمپیوٹر آف کرنے لگی ہوں۔ لیکن کیوں منال، آج اپنے دوستوں سے بات نہیں کرو گی؟ ارما نے اسے اٹھتے دیکھ کر فوراً پوچھا تو وہ بولی، ارے بات کی تو ہے دوست سے، اب تم سے زیادہ کلوز اور بیسٹ فرینڈ میرا کون دوست ہوگا؟ اوہ تھینکس فار یور کمپلیمنٹ۔ ارما نے گردن اکڑا کر ایک شوخی سے اسے دیکھا اور پھر کہا، آپ کا کہا میری عزت افزائی ہے اور میرے لیے تمہارا ہونا باعث اعزاز ہے ارما۔
وہ مکھن لگانے پر اتری تو منال نے کھینچ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور پھر زور سے ہنس پڑی۔ امارہ کا فون تھا اور وہ امی سے ان کی مزاج پرسی کر رہی تھی۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد انہوں نے منال کو آواز دے کر ریسیور اس کے حوالے کر دیا اور ساتھ ہی نصیحت والے انداز میں بولی، اس سے بات کم کرنا اور بحث سے اجتناب کرنا، میں نہیں چاہتی کہ دائم کو لے کر اس گھر میں پھر کوئی نئی مصیبت کھڑی ہو جائے۔ ٹھیک امی، پھر آپ ایسا کریں کہ ارما کو فون دے دیں، وہ بات کر لے گی امارہ سے۔ امی نے گھور کر منال کو دیکھا اور سلک کر بولی، وہ تمہارا پوچھ رہی ہے تو ظاہر ہے بات بھی تو تم سے کرے گی نا، ارما کو درمیان میں مت گھسیٹو۔ ٹھیک ہے، پھر مجھ پر بھی پابندی مت لگائی کہ یہ نہ کہو اور وہ نہ کہو، میں جانتی ہوں کہ مجھے امارہ سے کس طرح بات کرنی ہے۔ پھر وہی تکرار، میں نے کہا نا بات مختصر کرنا، لمبے افسانے کہو گی تو بات اپنے آپ کہاں سے کہاں پہنچے گی اور پھر بعد میں تم ہم سب کا دماغ چاٹتی پھرو گی۔ اوفو امی، منال نے برا سا منہ ملا کر انہیں دیکھا، پھر ان کی جانب سے توجہ ہٹا کر امارہ کو ہیلو کہہ دیا۔ وہ اس کی منتظر تھی۔ ہائے منال، کیسی ہو؟ سنا ہے کہ خوب مار پڑی ہے تم عرفان بھائی سے۔ وہ طنزیہ کہہ رہی تھی یا شرارت سے، منال کوئی بھی اندازہ نہ لگا سکی، البتہ اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ وہ خشک لہجے میں بولی، کیا تم نے میرے زخموں پر نمک پاشی کے لیے فون کیا ہے امارہ؟ ارے نہیں مائی ڈیئر، آئی ٹریول فار یور سیفٹی، آخر دوست ہوں تمہاری تو سو فکر تو ہوگی نا۔ اس پر امارہ کا طنز واضح تھا تو منال دل و جان سے کھول اٹھی۔ دیکھو ہمارا دوست ہو تو دوستی کے قواعد نبھاؤ، اگر لمٹ کراس کرو گی تو میں بھی اپنا ٹیمپر لوز کر جاؤں گی، پھر مت کہنا کہ میں نے تمہارا لحاظ نہیں کیا۔ ارے یو مسٹ کنٹرول یور ٹیمپر، ورنہ وہ خبر کیسے سنو گی جو میں تمہیں سنانے کے لیے بےتاب ہوں۔ ذرا دل تھام کر سننا، دائم بھائی اور سندس کی شادی کے کارڈز پرنٹ ہو کر آ چکے ہیں اور پہلا کارڈ مجھے ابھی دائم بھائی نے لا کر دیا ہے اور ان کا اصرار ہے کہ میں یہ کارڈ فوری طور پر تمہیں دے آؤں کیونکہ تم نے انہیں ایل مینڈ ہونے کا طعنہ دیا تھا نا۔ لیکن دائم بھائی کی بات ایک طرف رہی، میں یہ کارڈ تمہیں صرف اس لیے دینے آ رہی ہوں تاکہ تم اس خوش فہمی کا خاتمہ کر سکو جس کے تحت تم میرے کزن کو پھانسنے کا پروگرام بنائے بیٹھی ہو۔ یو جسٹ شٹ اپ یور بگ ماؤتھ ہمارا، اس شخص کو پھانسنے کا خیال نہ پہلے میرے دل میں تھا اور نہ ہی اب میرے ذہن کے کسی گوشے میں ہے۔ دائم تمہارا وہ کزن دراصل وہ معمولی ہے جو مجھ جیسے عامل کی طرف خود بہت کھینچا چلا جائے گا۔ تم میرے مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ محبت میں بہت کشش ہوتی ہے امارہ، وہ رشتوں کو کسی میگنیٹ کی طرح از خود اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ مگر تم ابھی کچھ نہیں جانتی، دائم سے میرا کوئی بھی رشتہ اگر جڑ گیا تو وہ بہت انوکھا اور بے حد اٹریکٹیو سا ہوگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان محبت کا جو پھول کھلے گا اس کی مہک اتنی دور ہو کر بھی تم بآسانی محسوس کر سکو گی۔ اینڈ اٹس اے پرامس مائی ڈیئر امارہ۔ ریئلی؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم مار کھانے کے باوجود اپنی خوش فہمی کو بھول نہیں پائی ہو منال۔ یار ایک مشورہ ہے تمہیں کہ کسی اندھے کنویں میں گر کر خودکشی کرنے سے بہتر ہے کسی دوسری تدبیر سے کام لیا جائے۔ زندگی تو بہت قیمتی چیز ہوتی ہے نا منال، اسے اپنے ہاتھوں سے تماشا بننے پر مجبور مت کرو۔ میں تمہاری طرف آ رہی ہوں شادی کا کارڈ لے کر، اپنی آنکھوں سے اس پر لکھے شادی مبارک کے پیغام کو پڑھ لینا، تب نظر کے ساتھ دل کو بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ آنکھوں میں دیکھا جھٹلانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جو لکھ دیا جائے وہی حرف آخر بھی ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا منال۔ واہ ہمارا، کیا سادگی ہے یار، مجھے تمہاری سو کالڈ سمپلسٹی پر بہت ہنسی آ رہی ہے، بہت بھولی ہو اب تک۔ ارے سنو احمق لڑکی، حرف آخر اتنی جلدی میں ہرگز نہیں لکھا جاتا، پہلے تھوڑا وقت گزرنے تو دو۔ میری نظر میں ہر مشکل تسکین کا کوئی ایک پہلو ضرور لاتی ہے، اس لیے تم کارڈ لے آؤ، اسی بہانے میں بھی آئندہ کے لیے کوئی اچھی حکمت عملی سوچ لوں گی۔ ارے اب کیا سوچے گی منال، اب سوچنے کو رہ کیا گیا ہے تمہارے پاس؟ بات بہت کچھ باقی ہے ابھی سویٹ ہارٹ، فی الحال یہ ابتدا ہے۔ تم نے وہ محاورہ سنا ہے کہ جہاں چاہ وہاں راہ؟ تو میری دوست ارادہ مضبوط ہونا چاہیے، راستہ تو اپنے آپ نکل آتا ہے۔ کارڈ چھپ کر آگے تو کیا ہوا، بٹ بھی کہ تو مجھے کون سا فرق پڑے گا، میرا کچھ بگڑنے والا نہیں امارہ۔ تم صرف تیل کی دھار دیکھو، آنے والے دنوں میں وقت کس طرح کروٹ بدلے گا اور کیسے سب کچھ میری فیور میں ہوگا، تم بس دیکھتی جانا۔ خوش فہمی کو خوش فہمی نہ مارے تو کون مارے گا؟ بہرحال اللہ تمہارے حق میں خیر کی گھڑی رکھے، اور پلیز کہیں جانا مت، میرا انتظار کرنا، میں کارڈ تمہارے ہاتھ میں دے کر تمہارا تاثر اور بدلتا رنگ ضرور دیکھنا چاہوں گی۔ یہ کہہ کر امارہ نے فون بند کر دیا تو منال کے لبوں پر بھی ایک زہر خند مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ ریسیور کریڈٹ پر پٹخ کر واپس پلٹی تو
اس کی امی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی تھی تم منال؟ تمہارے دماغ سے اب تک وہ خناس نہیں نکلا محبت کا؟ ارے امی نکل چکا ہے، لیکن امارہ کا جواب دینا ضروری تھا نا۔ وہ مجھے ایسے طنز مار رہی تھی، اتنا انسلٹنگ بیہیویئر تھا اس کا کہ میں بھی اپنا رویہ چینج کیے بغیر نہ رہ سکی۔ آخر کوئی کب تک خاموشی سے درگزر کرے؟ فی الوقت اس لڑکی کو ایسے کورے جوابوں کی ضرورت تھی۔ لیکن منال کیا فائدہ ہوا؟ میں نے کہا بھی تھا نا کہ مختصر بات کرو، مگر تم نے ایک کہہ کر 1000 سن لی۔ نہیں امی، 1000 قطعاً نہیں سنی بلکہ سنائی ہے۔ وہ کارڈ لے کر آ رہی ہے دائم کی شادی کا، آپ وصول کر لیجیے گا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ ہمارا آئے تو اسے میرے گھر سے باہر آنے کی اطلاع دیجیے گا، کیونکہ میں اسے اس وقت فیس کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں، ورنہ میرا وہ تاثر دیکھے گی جو اسے ایک دوست کی حیثیت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ابھی ٹھہرو منال، ایک بات بتاتے جاؤ، یہ تمہاری سنجیدگی میں کیا بھید چھپا ہے؟ مجھے آج تمہاری باتوں سے بغاوت کی بو آ رہی ہے۔ شاید تم ہم سب کو دھوکہ دے رہی ہو نا؟ اگر سچ مچ ایسا ہے تو ابھی وقت ہے منال، مجھے پورے دل سے کہہ دو کہ تم کیا چاہتی ہو۔ کس کا ساتھ چاہیے تمہیں، حمزہ یا دائم کا؟ مگر منال فوراً شانتی سے بولی، صرف حمزہ کا۔ آپ بھی یہی چاہتی ہیں نا؟ اس کی بات پر امی کچھ سٹ پٹا سی گئی۔ انہیں بیٹی کا انداز بہت عجیب سا لگا، پھر وہ پریشان ہو کر بولی، میرے چاہنے کی بات مت کرو منال، مجھے تمہارا جواب چاہیے۔ امی میرا جواب وہی ہے جو آپ سب کی فیور میں جاتا ہے۔ آپ جب چاہیں حمزہ سے میری نسبت طے کر دیں، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا، اور اگر کل تم نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کر ڈالی تو؟ میں کچھ نہیں کروں گی امی، آپ جو چاہتی ہیں ویسا کر ڈالیے، میں نے خود کو سمجھا لیا ہے۔ آپ کو یا عرفان بھائی کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی میری وجہ سے، کیونکہ میں اپنے دل کو مار چکی ہوں۔ اوہ، یہ تم نے اچھا ہی کیا، کیونکہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے میری بچی۔ ہاں ماں، شاید یہی بہتر ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑائی اور امی کو گھورتا چھوڑ کر کمرے کی طرف مڑ گئی۔ اس کے لبکتے قدم دیکھ کر امی چند منٹ وہیں نگاہیں جمائے کھڑی رہی، پھر وضو کرنے کو چل دی۔ اتنی باتوں کو کہنے سننے کے بعد بھی دل پر بڑا بوجھ کم نہیں ہوا تھا۔ منال کا رویہ بے حد عجیب سا تھا، اس کے کسی تاثر کو سمجھنا آسان نہیں تھا۔ وہ امارہ کے آنے سے پہلے اپنے کمرے میں بند ہو جانا چاہتی تھی۔ آخر کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہ عرصہ دراز کی دوستی کو اتنے خرابے کے ساتھ توڑنا نہیں چاہتی تھی، یا پھر اس لیے کہ دائم امارہ کا کزن تھا اور منال کا منظور نظر بھی؟ رات کے کھانے پہ سبھی موجود تھے اور ایسے میں اچانک امی نے دائم کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ عرفان بھائی کو بتانے لگی کہ امارہ آج دوپہر میں آ کر شادی کا کارڈ دے گئی تھی۔ شادی اب 27 کے بجائے 30 تاریخ کو ہو رہی تھی، کیونکہ سندس کے ڈیڈی 28 تاریخ کو وطن لوٹ رہے ہیں۔ ان کی تاخیر سے آمد ہی شادی کی تاریخ کو آگے بڑھانے کی وجہ بنی تھی۔ ہاں امی، مجھے ساری کہانی معلوم ہے۔ آج دائم سے شاپنگ سینٹر میں اتفاقاً ملاقات ہوئی تو اسی نے بتایا تھا اس بارے میں۔ عرفان بھائی نے کھانا کھاتے ہوئے بڑے اطمینان سے اطلاع دی تو امی اچھا خاصا چڑھ گئی۔ اچھا معلوم تھا تو بولے کیوں نہیں؟ یہ جو اتنی دیر سے بیٹھے منہ میں نوالے ٹھونس رہے ہو، کچھ دیر کو ہاتھ رو کر مجھے بتا تو سکتے تھے نا؟ میں خواہ مخواہ بولتی رہی فضول میں۔ ارے فضول کہاں، تمہارے ذریعے ہی تو یہ اطلاع ہم تک بھی پہنچ گئی، ورنہ ہم جانے کب تک محروم رہتے اس خوشخبری سے۔ ویسے عرفان کی اماں، تم نے ہمیں کسی کتاب میں شامل نہیں رکھا۔ جب دیکھو چہیتے بیٹے کے کانوں میں پھونکے مارتی نظر آتی ہو۔ ابو نے ہنس کر جیسے امی کی بے نیازی کو جتایا تو وہ کچھ اور تپ سی گئی۔ ارے ایسے کون سے کان بھر دیے میں نے آپ کے بیٹے کے جو اعتراض ہونے لگا؟ بھائی اس کے دوست کی شادی ہے، سو یہ خبر اسی کو دینی چاہیے تھی نا۔ آپ کو بھلا کیا دلچسپی دائم کی شادی سے؟ کیوں بھائی، ہماری دلچسپی پر کوئی ٹیکس لگتا ہے کیا؟ میں تو چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس کی شادی میں شرکت کریں۔ دائم ایک اچھا لڑکا ہے اور ہمیں اس کی خوشی میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ ابو نے جیسے سب کو چونکایا تھا۔ عرفان بھائی نے سب سے پہلے پوچھا، کیا مطلب، کیا آپ بھی جائیں گے دائم کی شادی میں؟ ہاں بیٹا، ارادہ تو ہے۔ دائم بھی بے حد اصرار کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تم سب کے ساتھ شادی میں شرکت کروں، سو وعدہ نبھانا ضروری ہے۔ میں دائم کو اس موقع پر ناراض کرنا نہیں چاہتا۔ واہ بھائی واہ، آپ کو بہت فکر ہے اس کی ناراضگی کی۔ لیکن ایک بات میری سن لیجئے کہ مجھ سے اصرار کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اور منال گھر پر ہی رہیں گے۔ امی نے بے مرویتی سے انصاف انکار کیا تو ابو کچھ سنجیدہ سے ہو کر ان کی صورت تکنے لگے۔ اس کا کیا مطلب؟ تم جانا نہیں چاہتی تو نہ جاؤ، منال کو روکنے کی کیا ضرورت ہے؟
ہمارا اس کی سہیلی ہے اور دائم کی شادی میری اطلاع کے مطابق اسی کے گھر میں ہو رہی ہے، بارات بھی وہیں سے نکلے گی۔ اب تم ہی کہو کہ منال کے نہ جانے پر کیا ہمارا خفا نہیں ہوگی؟ نہیں، وہ نہیں ہوگی۔ وہ جانتی ہے کہ منال نہیں آئے گی اس شادی میں۔ امی کی باتوں پر ابو کے ماتھے پر بل ابھر آئے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مگر امی کو فوری طور پر اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ کچھ گھبرا سی گئی اور بولی، وہ میرا مطلب ہے کہ اب منال اور ہمارا میں کچھ لڑائی ہو گئی نا، تو بات کچھ سنجیدہ ہو چکی ہے، سو منال شادی میں جانا نہیں چاہتی۔ ارے کیوں منال؟ میں یہ کیا سن رہا ہوں بیٹا؟ تم کب سے لڑائی جھگڑے میں پڑنا شروع ہو گئی؟ اپنے دوستوں سے بھلا کوئی ناراض ہوتا ہے، وہ بھی اتنے زیادہ کہ اس کی خوشیوں کا نظر انداز کر دے؟ ابو بات دراصل یہ نہیں ہے، اب مارا نے بیٹا، بات جو بھی ہونا، یہ بہت غلط فیصلہ ہے منال۔ دوستی کا رشتہ بہت معتبر اور پائیدار ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں تعلق کے خاطر ایسا ہوتا ہے کہ اس سے دور ہو کر یا دوست کو خود سے جدا کر کے دل شاد نہیں رہتا۔ دوستی کا تعلق بال پڑ جانے پر دل میں بھی کبھی نہ ختم ہونے والی کسک چھوڑ جاتا ہے، اس لیے اس تعلق کو نبھانے کے لیے تحمل اور ضبط سے کام لینا ضروری ہے۔ لڑائی جھگڑا محبت میں کمی کا باعث بنتا ہے، سو تمہیں بھی امارہ سے اپنی خفگی بھلا کر اس کے گھر جانا چاہیے بیٹا۔ دکھ اور سکھ ایسے موقع ہیں جب دوسروں کو اپنے ہونے کا احساس دلایا جاتا ہے، اور دوستی میں ایسے موقع بے حد اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تمہیں وقت کی نزاکت کا احساس ہونا چاہیے۔ جی ابو، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، ہمیں واقعی وقت کی نزاکت کا خیال رکھنا چاہیے۔ منالی یہ کہہ کر سر جھکا لیا تو وہ بولے، شاباش۔ پھر ارما کو دیکھا اور بولے، اور تمہارا کیا خیال ہے ارما؟ تم بھی چلو گی نا دائم کی شادی میں؟ جی ابو، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ ارما نے بھی فوراً اقرار کر لیا۔ دیٹس گڈ، یہ ہوئی نا بات۔ اب تم سب تیاری کر لو، دائم امریکہ سے شادی کروانے آیا ہے، سو اس کی خوشیوں کو بڑھانا اور اپنے ہونے کا احساس دلا کر اپنائیت کا مظاہرہ کرنا اس کا دل بڑھا سکتا ہے۔ اسے ہماری تعاون کی ضرورت ہے بیٹا۔ جی ابو، بالکل ٹھیک ہے۔ عرفان بھائی نے بھی تائید کی اور بولے کہ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کی شادی بہت دھوم دھام سے ہو۔ دائم نے مجھے بھی تاکید کی تھی کہ میں آپ کے سب کے ہمراہ اس شادی میں شرکت کروں۔ آپ چلیں گے تو اسے اچھا لگے گا۔ ہاں میں جانتا ہوں بیٹا، بڑا دل ہے اس لڑکے کے پاس۔ ابو یہ کہہ کر کھانا کھا کر ٹیبل سے اٹھ گئے اور ان کے جاتے ہی کمرے میں جیسے خاموشی اتر آئی۔ امی کچھ سوچ رہی تھی، وہ پلیٹ سامنے رکھے گم سم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی ارما نے انہیں ٹوکا اور بولی، کھانا کھائیے نا امی، کیا سوچنے لگی؟ کھا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی پلیٹ پر جھک گئی، مگر چہرے کا تاثر اب بھی غبار سمیٹے ہوئے تھا۔ ایسے میں اچانک عرفان بھائی نے منال کو پکارا تھا۔ سنو منال، اب تم ضد باندھ کر مت بیٹھ جانا، دائم کی شادی میں تمہاری شرکت ضروری ہے، سمجھی تم؟ کیوں؟ منال کی شرکت سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا چار چاند لگ جائیں گے دائم کی شادی میں؟ امی نے چونک کر سر اٹھا کر عرفان کو دیکھتے ہوئے پوچھا، تو وہ بولا، ایسا نہیں ہے امی، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ منال کی حماقت سے جو بال دائم اور امارہ کے دل میں پڑ چکا ہے وہ نکل جائے تو بہتر ہوگا۔ اٹس اوکے بھائی، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، یہ شادی ہوئی تو میں ضرور شرکت کروں گی۔ وہ اپنی بات کہتے ہوئے کرسی پر ایک کھسکا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ادھر عرفان بھائی بھی حیرت زدہ رہ گئے اور بولے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں، یہ شادی ہوئی تو اسے کیا مراد ہے منال؟ شادی ہو تو رہی ہے 30 تاریخ کو۔ ہاں بھائی، ہو تو رہی ہے، مگر کیا پتا۔ اس نے کندھے اچکا کر بات ادھوری چھوڑ دی تو عرفان بھائی کو پھر غصہ آیا اور وہ بولے، تم بہت فضول بولنے لگی ہو منال، بری بات کہنے سے بہتر ہے بندہ خاموش رہے، یوں بے پرکی اڑانے سے گریز کیا کرو۔ اب تم بچی نہیں ہو چھوٹی جو ایسی احمقانہ باتیں کرو، جانتی ہونا کہ انتہائی بری لگتی ہو ایسا کرتے ہوئے۔ ان کے غصے کے جواب میں منال نے خاموشی اختیار کر رکھی اور پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی امی نے نہایت بیزاری سے سامنے دھری پلیٹ کو پرے کر دیا۔ اٹھتے ہوئے رسان سے بولی، ارما بیٹا، ٹیبل سے چیزیں اٹھا لو، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ امی کیوں؟ کھانا تو کھائیں۔ مگر امی نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا ہے نا، بھوک اڑ گئی میری، عرفان کھانا کھا لے تو سب کچھ سمیٹ لینا، اور ہاں میں ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں، راشد صاحب کی بیگم کئی دن سے بیمار ہیں۔ جی امی ٹھیک ہے۔ امی اٹھ کر اپنی چادر اوڑھی اور کمرے سے نکل گئی۔ ان کا موڈ بے حد آف تھا، شاید وہ خود کو بہلانے کے لیے دوسرے گھر میں چلی گئی تھی۔ منال کی بات میں ان کا منہ تک کڑوا کر ڈالا تھا۔ امی کے جاتے ہی ارما دروازہ بند کر کے لوٹی تو عرفان بھائی بھی اٹھ چکے تھے۔ اس نے جلدی سے سب کچھ صاف کیا اور کچن میں چلی آئی۔ سب کچھ سمیٹ کر اس نے کمرے کی طرف رخ کیا۔ اسے کمرے میں آتا دیکھ کر منال نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر آہستگی سے بولی،
ارما، شاہ میر کی میل آئی ہے تمہارے نام، آؤ پڑھ لو۔ آج میں نے تمہاری طرف سے اسے جواب بھی دے دیا ہے۔ کیوں منال، تم نے اسے کیوں جواب دیا؟ ارے کیوں کا کیا مطلب ارما؟ مجھے اس بیچارے پر ترس آ گیا، اس لیے جواب دے ڈالا۔ بیچارہ کس قدر دل جمعی سے اپنے جذبوں کا اظہار کیے جا رہا ہے۔ اب اگر جواباً اسے کچھ کہا نہ جاتا تو یہ زیادتی ہوتی نا۔ بائی دا وے، تمہیں اعتراض کیا ہے میرے اس جواب پر؟ دیکھو، شاہ میر سے بات چیت ہمارے لیے بس انجوائمنٹ والا کھیل ہے، اور اس کھیل میں میں اور تم برابری کی بنیاد پر شامل ہوئی ہیں۔ اب اس لڑکے کو اس کی کسی بات کا جواب تم دو یا میں، ایک ہی بات ہے نا۔ نہیں منال، ایک بات نہیں ہے نا۔ وہ لڑکا اظہار محبت کر رہا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ اس کا اظہار کس کے لیے ہے۔ سو جس کے لیے ہے جواب بھی اسے ہی دینا چاہیے۔ ارما کے دبے لہجے میں غصہ تھا۔ منال سر اٹھا کر اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگی۔ ارما، اس میں اتنا اپسیٹ ہونے والی کیا بات ہے؟ تم خود پڑھ لو، میں نے اسے کوئی غلط جواب تو نہیں دیا نا۔ منال، بات غلط اور صحیح کی نہیں ہے، بات اجازت کی ہے۔ تمہیں میرے نام آنے والی ای میل کا جواب میری اجازت کے بغیر نہیں دینا چاہیے، یہ اچھی بات تو نہیں۔ بھائی واہ، کھیل تو کھیل ہے، اور کھیل میں کچھ بھی پرسنل نہیں ہوتا۔ اگر میں نے جواب دے دیا تو میرے نزدیک تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر تمہیں اتنا برا کیوں لگ رہا ہے۔ منال بھی اب غصے سے بولی تھی، مگر ارما نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اسی ٹون میں بولی، مجھے واقعی برا لگا ہے منال، تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ اور چھوڑو یار، جسٹ فورگیٹ اٹ۔ تم بھی کیا بے وجہ کی بحث لے کر بیٹھ گئی؟ ادھر آؤ ذرا دیکھو لکھا کیا ہے میں نے۔ منال نے اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے پاس گھسیٹ لیا اور ساتھ ہی شاہ میر کی میل کو مانیٹر کی زینت بنا دیا۔ ارما، کیا واقعی بہت خفا ہو میرے اظہار پر؟ دیکھو، دل کی بات کہہ دینا اچھا عمل ہے، دل میں رکھ کر خود کو اذیت دینے سے بہتر کیا یہ نہیں کہ پوری سچائی سے دل کی بات واضح کر دی جائے؟ مگر تم بھی کیا چیز ہو، میرے سچ پر برا مان گئی؟ پلیز ایسا تو مت کرو۔ ادھر یہ حال ہے کہ ہر گزرتے پل کے ساتھ میں صرف تمہیں سوچتا ہوں، تمہاری باتیں تمہاری شخصیت کی خوبصورتی کا اظہار ہے۔ وہ خوبصورتی مجھے اپنے سحر میں جکڑ رہی ہے، اور دل چاہتا ہے ارما کہ کاش میری آنکھیں ہر دم تمہارا جلوہ دیکھیں، میری سماعت تمہاری صداؤں سے گونجے اور زندگی کا ہر پل تمہیں محسوس کرتے ہوئے گزر جائے۔ کیا میرا کہا کوئی ایک لفظ تمہاری دھڑکن کو منتشر کر سکتا ہے ارما؟ کیا میری کوئی صدا تمہیں میری طرف پلٹنے پر مجبور کر سکتی ہے؟ تمہیں اپنی سب سے پسندیدہ ہستی کا واسطہ مجھے جواب دو۔ تم پتھر کی مورت تو نہیں ہونا، احساس رکھتی ہونا، جواب دو مجھے۔ شاہ میر کی ای میل پڑھ کر ارما بھی دم بخود کھڑی تھی۔ اسے لگا جیسے پوری کائنات کی خاموشی اس کے وجود میں اتر آئی ہو، اور اگر آواز دی تو صرف اس بے ترتیب دھک دل کی تھی جو دل کی ہر دھڑکن کی صورت آتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیسا جذبہ تھا وہ، جیسی فیلنگز تھی وہ سمجھ کر بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ سر سے پاؤں تک سناٹا طاری تھا، پھر بھی دل کی دھڑکن اندر باہر سنائی دے رہی تھی۔ اسے منال سے نظریں ملانا دشوار ہو گیا۔ شاہ میر کا اظہار اپنی تمام تر جذباتیت کے ساتھ اس کی سانسوں کو بھی بوجھل کر چکا تھا۔ ارما کو اپنا آپ اجنبی سے لگا تو وہ ہنوز گمسم سی تھی۔ تبھی منال نے اس کا شانہ تھپک کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ارے کچھ بولو نا یار، کیسی لگی اس مجنوں کی میل؟ ہے نا محبت برے دل کی میٹھی سی باتیں؟ بھائی مان لیا میں نے، ان لڑکوں کو خوب باتیں بنانے آتی ہیں۔ کم بخت وہ زبان بولتے ہیں کہ پارسا سے پارسا لڑکی بھی پل بھر کے لیے لڑکھڑا جائے۔ خوب جادوگری آتی ہے ان سب کو، ایسا منتر پھونکتے ہیں کہ بندہ سحر زدہ ہو کر رہ جائے۔ کیوں ارما؟ وہ ہنستے ہوئے بات کر رہی تھی، مگر ارما کی حالت تو بدستور ویسے ہی تھی، اس کا وجود اپنی جگہ جم چکا تھا۔ ارے ارما، یہ دیکھو میں نے بھی کیا شاندار جواب دیا ہے، شاہ میر جب پڑھے گا نا تو اس کے 14 طبق ضرور روشن ہو جائیں گے۔ منال نے اس بار ارما کا بازو جھنجھوڑ کر اسے اچھا خاصا ہلا ڈالا تھا۔ وہ چونک اٹھی اور ایک گھبراہٹ سے بولی، کیوں ایسا کیا لکھ دیا تم نے؟ یہ لو نا، خود ہی پڑھ لو۔ سچ میں نے ایکسٹرا لکھنے کی کوشش نہیں کی، بس ایک معقول سا جواب دیا ہے۔ منال نے اپنی لکھی ای میل اس کی نظروں کے سامنے کر دی تو ارما خاموش نگاہوں سے پڑھنے لگی۔ وہاں لکھا ہوا تھا، شاہ میر، آپ نے واسطہ ایسا دے ڈالا کہ جواب دینا ضروری ہو چکا ہے۔ یہ مت سوچیے گا کہ میں آپ کے جذبات سے متاثر ہوگی۔ ارے نہیں، محبت کرنا آسان نہیں، یہ کوئی کھیل نہیں، اور نہ ہی کمپیوٹر اسکرین پر چمکنے والا جذبات کا جگنو ہے جسے آپ ہاتھوں میں لے کر روشنی کو قید کر لیں۔ دراصل محبت تو دل والوں کا کام ہے، ان کا جنہیں محبت میں مرنے اور جینے کا سلیقہ آتا ہے۔ مگر آپ کی باتیں خوبصورت صحیح، لیکن ہیں تو وہی کتابی نا۔ ارے بھائی، کچھ مختلف اور منفرد سا کہہ دے، کچھ ایسا جو دل کو لمحہ بھر میں گھائل کر دیتا۔ خیر، اب صرف اتنا کہوں گی
کہ محبت ایسی کشتی ہے جو ساحل پر نہیں آتی، محبت ایسی کشتی ہے جو ساحل پر نہیں آتی، اسے منجھدار میں رہنا ہمیشہ راس آتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ دل کے نازک جذبات کو کسی اور طرز پر کسی نئے پیرائے میں بیان کر کے دیکھیے، شاید اس بار تاثیر کچھ اچھی ہو جائے۔ اور بس مجھے وہی تاثیر دیکھنی ہے شاہ میر صاحب، اگر دل میں اتری تو شاید میرا جواب بھی مثبت ٹھہرے۔ آپ کے جواب کی منتظر ہوں گی، ارما بصیر۔ ای میل پڑھ کے ارما کے ہوش اڑ گئے کہ یہ منال نے کیا لکھ ڈالا تھا۔ اسے امید کا دامن تھما دیا تھا، انڈائریکٹ وے میں کہیں نہ کہیں مثبت رد عمل ظاہر کر دیا تھا، پھر بھی جواب اتنا درست اور برجستہ تھا کہ کسی اعتراض کی گنجائش تک نہیں تھی، مگر وہ بے چین دل کے ساتھ چپ سادے اسکرین کو گھور رہی تھی۔ اس کی خاموشی پر منال کچھ بے قرار سی ہوگی اور بولی، کیسا لگا؟ سب کچھ ٹھیک تو لکھا ہے میں نے؟ ہاں منال، اب نہ جانے وہ ان باتوں کا کیا جواب دے گا۔ ارے اچھا ہی دے گا نا، یو ڈونٹ وری، ویسے بھی اب اصل کھیل شروع ہونے والا ہے۔ لیکن منال، اس کھیل کا انجام کیا ہوگا؟ ذرا یہ بات بھی سوچ کر رکھنا، ابو امی یا عرفان بھائی اس راز کے افشا ہونے پر ہم دونوں کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے۔ میرا تو دل بہت ڈرتا ہے منال، شاید ہم غلط کر رہے ہیں۔ ارے چھوڑو نا یار، تم تو ہو ہی صدا کی ڈرپوک، ایک ذرا سی ہمت نہیں ہے تم میں، بجائے انجوائے کرنے کے اپنا خون خشک کیے بیٹھی ہو۔ ارے دس از اونلی اے فن آف انجوائمنٹ، سو فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، اب تمہیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ مجنو ہمیں کیا جواب دیتا ہے۔ منال نے اس کے اندیشوں کو دوبارہ ہنسی میں اڑا دیا، لیکن ارما کی سنجیدگی ابھی بھی برقرار تھی۔ منال، اگر وہ سنجیدہ ہو گیا تو کیا کریں گے ہم؟ بھائی مزہ کریں گے اور کیا، اس کی سنجیدگی ہمارے لیے بھلا کیا معنی رکھے گی؟ دیکھو یار، چیٹنگ کی دنیا میں تقریباً ہر دوسرا کچھ اسی قسم کا کھیل کھیل رہا ہے، اور اس کھیل کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ سب اس دھوکے کو سمجھتے ہیں مگر پھر بھی اس کھیل سے دست بردار نہیں ہوتے۔ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا، پھر ڈر کیسا؟ پتہ نہیں منال، بس میرے دل کو نہ دھڑکا سا لگ گیا ہے کہ کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ کچھ غلط نہیں ہو رہا ارما، بالکل پاگل ہو تم، بلکہ انتہائی بزدل بھی، بے وجہ کے اندیشے پال کر آپ ہی بے حال ہوئی جا رہی ہو۔ جسٹ ریلیکس ارما، اٹ از جسٹ اے میٹر آف کورس، بالکل معمول کی بات ہے، سو سارے ڈر نکال دو اپنے دل سے اور انجوائے کرو۔ منال نے ہلکے پھلکے انداز میں اسے دلاسا دیا تو ارما بے بسی سے اس پر ایک نظر ڈال کر پلٹ گئی۔ اپنے بستر پر آ کر اس نے لیٹتے ہی کروٹ دوسری طرف لے لی تھی۔ منال کے ماتھے پر بل پڑے اور وہ جھلا کر بولی، اب بولتی کیوں نہیں؟ کم از کم جواب تو دو دوسری بات کا۔ کیا جواب دوں؟ ہاں کہا نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارما یو اسٹوپڈ، کوئی اثر نہیں تمہیں سمجھانے کا، بہتر یہی کہ تم فوراً سو جاؤ، اوکے؟ ہاں منال، میں سچ میں سونا چاہتی ہوں، کیا تم لائٹ آف کر دو گی؟ ہاں کر دیتی ہوں، بس 2 منٹ اور دے دو مجھے ایک ضروری اور پرسنل ای میل کرنی ہے کسی کو۔ وہ کی بورڈ پر جھک گئی تو ارما کے دل میں پھر خط بد سی ہونے لگی۔ وہ گھبرا کر فوراً اٹھی اور بولی، کسے میل کرنی ہے تم کو؟ اب مارا کو کرنی ہے، وہ اس وقت آن لائن ہے، ابھی کے ابھی پڑھ لے گی تو اسے بھی تھوڑی عقل آ جائے گی۔ لیکن تمہیں کہنا کیا ہے اس سے؟ ہاں کیا پیغام دینا چاہتی اسے؟ ارما کا دل پھر ہاتھوں میں آ چکا تھا، مگر منال اطمینان سے بولی، یہ تو تمہیں کل ہی پتہ چلے گا نا، جب وہ ہمارے گھر آئے گی۔ منال یہ کہہ کر ہنسنے لگی تو ارما کی روح فنا ہوگی، نہ جانے وہ اسے کیا لکھ رہی تھی اور اس کا لکھا اللہ جانے کیا رنگ لانے والا تھا۔ اب مارا کو اپنی آنکھوں پر شک ہوا تھا، کیا اس نے ان لفظوں کو ہی پڑھا تھا جو آنکھوں کے سامنے تھے؟ کیا اسے وہی سمجھ میں آیا تھا جو ذہن نے قبول کیا تھا؟ وہ کچھ اور آگے کو جھک آئی، مانیٹر کی روشن سکرین منال کی ای میل میں لکھے پیغام کو واضح کر رہی تھی۔ اف میرے خدا، کیا قیامت کا نامہ بھیجا ہے اس لڑکی نے! پڑھ کر سکون غارت اور دل و دماغ بوجھل ہو چکے ہیں۔ کس قدر ڈھیٹ لڑکی ہے منال، اتنا بہت کچھ ہونے کے باوجود اسی ہٹ درمی پر قائم ہے۔ ذرا جو فرق آیا اس کی سوچ میں، اللہ جانے کون سا بھوت سوار ہو گیا منال پر جو وہ اس قدر انتہا پسندی پر اتر آئی ہے۔ ہمارا نے گہری سانس لی اور میل کے لکھے کو نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ پڑھنے لگی، جس میں لکھا تھا، ہمارا ڈیئر، دائم کی شادی کا کارڈ دیکھا، بہت خوبصورت ہے، مجھے خوشی ہوئی کہ تم وہ کارڈ میرے گھر لے کر آئیں، مگر افسوس کہ گھر آ کر بھی تمہیں میرا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ تم سمجھ رہی ہوگی میں اس شادی میں شرکت نہیں کروں گی۔ ارے نہیں میری دوست، یہ شادی میری شرکت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔
میں اس شادی میں ضرور شامل ہوں گی، مگر تب جب یہ کارڈ دوبارہ چھپے گا، دائم اور میری شادی کا کارڈ۔ پھر تو میری شمولیت ناگزیر ہو جائے گی، کیونکہ دلہن کے بغیر شادی کا ہو جانا کہاں ممکن ہے۔ سو پلیز تم میرے حق میں دعائیں خیر کرنا، کیونکہ تم میری بہت اچھی دوست ہو اور تمہیں میرے مستقبل کی فکر بھی سب سے زیادہ ہے۔ ان خصوصی لمحات میں ایک بات تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ یہ سچ ہے امارا کہ مجھے تمہارے کزن سے بہت اچانک محبت ہو گئی، اور دائم میری زندگی کا پہلا پیار ہے، اور پہلے پیار سے دستبردار ہو جانا ممکن نہیں۔ میں اپنے لیے تمہاری فکر مندی اور تشویش پر شکر گزار ہوں۔ جانتی ہوں کہ تمہاری مخالفت کے باوجود اپنی مدد آپ کے تحت مجھے دائم کو حاصل کرنا ہوگا۔ میں سمجھتی ہوں امارا کہ دوسروں کی امداد ہمت پست کر دیتی ہے، سو آگے بڑھنے کے لیے کوشش خود ہی کرنی چاہیے۔ اس لیے میں ہر کوشش آپ کرنا چاہتی ہوں۔ تم میرا راستہ روکنا چاہو تو ضرور روکنا، لیکن یاد رکھنا اگر دائم کی محبت میرا نصیب ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ سچ کہوں، محبت دل کی اسیر ہوتی ہے، جہاں دل لگا وہیں آ جاتی ہے۔ اس لیے محبت کا اظہار ضروری ہو چکا ہے۔ بس چند دن کی بات اور ہے، دائم سے رشتہ بنانے اور اسے مضبوطی دینے کے لیے میں بہت جلد اس کے روبرو یہ اظہار کروں گی۔ تم بس دیکھتی جانا آگے کیا ہوتا ہے۔ ہمارا نے اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور سوچا کہ کس قدر بے وقوف ہے منال۔ کیوں وہ پاگل پن پر اتر آئی ہے؟ کیوں وہ خود کا تماشا بنانے پر تل چکی ہے؟ کیا ملے گا اسے اتنی رسوائی اٹھا کر؟ دائم بھائی کو اس کے شرمناک ارادوں کی خبر ہوگی تو کیا سوچیں گے وہ منال کے کردار کے بارے میں؟ کیسے اپنے روبرو کھڑا دیکھ پائیں گے وہ اس لڑکی کو؟ کیسے لگے گا انہیں اس کے منہ سے اظہار محبت سن کر؟ کیا وہ منال کی اس جرات کو سہ پائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا اللہ تو منال کو عقل دے، تھوڑی ہدایت نصیب کر، اے اللہ اسے ہوش سے نواز۔ اب مانا کپ کپاتے دل کے ساتھ بے خیالی میں دعا مانگنے بیٹھ چکی تھی۔ ٹینشن سے اس کا برا حال تھا اور دل اندر ہی اندر ڈوبنے پر آمادہ تھا۔ ایسے میں اچانک اس کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس کٹھن لمحے میں دستک کی تیز آواز امارا کے دل و دماغ پر کسی نکارے کی طرح گونجی تھی۔ اس نے ناگواری سے مڑ کر کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر بے دلی سے اٹھ کر لاک کھول دیا۔ کمرے کے باہر دائم کھڑا تھا۔ اسے سامنے پا کر امارا اچھل پڑی۔ اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہونے لگے۔ وہ یوں بے وقت وہاں کیوں آیا تھا؟ کیا کام تھا اسے؟ امارا سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسے ایسے ہی حیران و پریشان دیکھ کر وہ شوخی سے بولا، ہائے، واٹ از دی میٹر امارا؟ سم تھنگ رانگ وتھ یو؟ نہیں تھا بھائی، وہ بس یوں ہی طبیعت کچھ بوجھل سی ہے، مجھے لگتا ہے کہ بخار ہو رہا ہے۔ کیوں، کیا تم تھک گئی تھی کیا؟ دائم بھی اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا تو وہ بولی، ارے نہیں بھائی، تھکاوٹ کس لیے ہوگی؟ میں نے کہا نا، کچھ بھاری پن سا محسوس ہو رہا ہے سر میں۔ بہرحال چھوڑیے، آپ کیسے آئے تھے؟ اس نے فوراً بات بدل دی تو دائم بولا، میں ماما کے ساتھ آیا ہوں نا، بقایا سامان لینے کے لیے۔ سچ کہوں تو میں تو بیزار ہو کر رہ گیا ہوں۔ نئے گھر میں شفٹ ہونا بہت معنی رکھتا ہے۔ صبح سے یہاں وہاں کے چکر اتنے کاٹ چکا ہوں کہ اب میرے بدن میں ذرا بھی طاقت نہیں رہی۔ ایمان سے تھک کر چور ہو چکا ہوں۔ دائم نے قدم بڑھا دی اور بلا اجازت اس کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ پھر اس صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، ٹیرس پر سبھی سے ملاقات ہوگی مگر تم وہاں نہیں تھی۔ میں نے سوچا جانے سے پہلے تمہارا حال چال بھی پوچھ لوں۔ کارڈ گھر گھر بانٹنے کی محنت تو تم نے بھی بہت کی نا، خاصی بڑی ریسپانسبلٹی کو نبھایا ہے تم نے۔ واقعی درد سر تھا نا جو تمہیں سونپا گیا۔ تمہاری اس محبت کا میں احسان مند ہوں، بلکہ میں اور ماما تمہارے تعاون پر شکر گزار ہیں۔ ارے نہیں دائم بھائی، آپ کیسے گھروں مجھے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کی شادی میرے لیے کسی بڑے بھائی کی شادی کے مترادف ہے۔ اگر میں کاشان بھیا کے لیے کوئی کام کروں تو کیا ان پر احسان کروں گی؟ نہیں امبارہ، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کاشان کی طرح میری بھی بہت عزت کرتی ہو۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے بھی ہمیشہ تمہیں کسی سگی بہن سے کم نہیں جانا۔ اچھا، تو پھر آپ نے ایسا کیوں کہا بھائی؟ اچھا سوری نا، غلطی ہوگی۔ کیا تم اسے بھول نہیں سکتی؟ اوکے ٹھیک ہے بھائی، آئی ریئلی فارگیٹ اٹ۔ اب آپ بتائیے کہ چائے پئیں گے یا کافی؟ نہیں کچھ نہیں ہمارا، رات بہت ہو چکی ہے، اب میں صرف سونا چاہتا ہوں۔ ماما گھر جانے کا اشارہ کریں تو نکلوں۔ بہرحال تم سناؤ، سارے کارڈ ڈسٹریبیوٹ کر دی تھی یا ابھی کچھ باقی ہیں؟ نہیں بھائی، کچھ باقی نہیں بچا۔
میری تو ساری ذمہ داری پوری ہوئی. آپ کی ماما نے جو لسٹ مجھے دی تھی اس کے مطابق سارے مہمانوں کو کارڈ دیے جا چکے ہیں. کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں جو بعد میں کارڈ نہ ملنے کا شکوہ کرے. اوہ دیٹس گڈ. گویا شادی پر سبھی کی آمد متوقع ہے. دائم اپنے دھیان میں رہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا. پھر اس کی بھٹکتی نظریں اچانک کمپیوٹر کی روشن اسکرین پر ٹھہر گئی. وہاں کوئی ای میل اوپن تھی جس لمحے بھر کو چپ سا ہو کر وہ بے خیالی میں پڑھنے بیٹھ چکا تھا. اس کی خاموشی پر امارہ کی سوالیہ نظر اس کی جانب اٹھی اور اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنے پی سی تک جا پہنچی. وہ کمپیوٹر آف کرنا بھول گئی تھی. دروازے پر دستک کی تیز آواز سن کر وہ دروازہ کھولنے چلی آئی تھی، اس لیے منال کی ای میل اب تک اسکرین کی زینت بنی ہوئی تھی جسے دائم کی تیز نگاہ پڑتی جا رہی تھی. یہ دیکھ کر امارہ کی جان پر بن آئی. دائم کے چہرے پر بکھرتے حیرت اور استعجاب کے رنگ بے یقینی اور خجالت کی سرخی میں بدل رہے تھے. امارہ اس قدر حیران و پریشان تھی کہ اس کی حالت بھانپ کر امارہ نظر اٹھانے کی قابل نہ رہی. منال کی ای میل تھی یا کوئی ایٹم بم؟ لمحوں میں دائم کا سکون و قرار لٹ گیا. اس کی پیشانی پہلے سلوٹ زدہ ہوئی اور پھر جیسے آنکھیں مچ سی گئی. اس سے قبل کہ وہ سنبھل کر کچھ ریئیکٹ کرتا، امارہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر کمپیوٹر کا سوئچ آف کر دیا اور گھبرا کر بولی، میں آپ کے آنے سے کچھ ای میلز چیک کر رہی تھی. کیا یہ ای میل ہے؟ What the hell is this امارہ؟ کیا ہے یہ سب کچھ؟ یہ کیا بکواس لکھ رکھی اس لڑکی نے میل کے نام پر؟ دائم بھائی کوئی بکواس نہیں، دراصل وہ محض شرارت سے کہہ رہی تھی، بس مجھے تنگ کرنے کی خاطر. I say shut up you are امارہ. شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی چیپ لڑکی کو دوست رکھتے ہوئے. کس قدر بے غیرت لڑکی ہے، اور کیا سوچ کر اس نے تمہیں یہ بیہودہ بکواس لکھی ہے؟ کیا سمجھتی ہو مجھ کو؟ ہاں، پاگل، بیوقوف یا پرلے درجے کا کوئی احمق؟ دائم پلیز آپ کیوں الجھ رہے ہیں؟ خدا را برا مت مانیے. منال فطرتاً ایک شوخ لڑکی ہے اور شرارت میں آ کر ایسی بہت سی اوٹ پٹانگ باتیں کر جاتی ہے. دراصل اس کی یہ ای میل بھی. امارہ پلیز ڈونٹ ٹیک پارٹ آف ہر. شرارت اتنی سنجیدگی سے ہرگز نہیں کی جاتی. تم نے اس کے لفظوں پر غور نہیں کیا؟ وہ جو کچھ لکھ رہی ہے کس وے میں لکھ رہی ہے؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم نہیں جانتی اس کی یہ گندی باتیں میری پوزیشن کو کس قدر آکورڈ کر رہی ہیں؟ دائم بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن منال کا وہ مطلب نہیں. وہ صرف ایک عام سی بات کو. وٹ؟ عام سی بات؟ کیا یہ عام بات ہے ہمارا؟ کیا یہ ای میل عام بات کے زمرے میں آ سکتی ہے؟ دائم کے سوال پر امارہ تو لاجواب ہو گئی تھی. اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگ رہا تھا اور اس کا دل اس رفتار سے دھڑک رہا تھا کہ گویا وہ میلوں دوڑتی چلی آئی ہو. دائم کے تیور بھی انتہائی خطرناک تھے. وہ انتہائی غصے میں مبتلا تھا. امارہ کچھ اندازہ نہ کر سکی. اس کے چہرے کی گندمی رنگت پل بھر میں سنورا گئی تھی. کمپیوٹر کی اسکرین پر لکھا پیغام اس کے صبر و ضبط کی آزمائش بن بیٹھا تھا. وہ شخص جس کی عنقریب شادی ہونے جا رہی تھی، وہ اپنی زندگی کے من چاہے ساتھی کے ساتھ ایک حسین دور میں داخل ہونے والا تھا. اسی شخص کی خواہش اور چاہ ایک ایسی لڑکی کر رہی تھی جسے وہ ایک نظر بھی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا. منال کی جرت، ہمت اور بے باکی نے دائم کے وجود کو گویا آگ لگا دی تھی. وہ اندر ہی اندر جھلس رہا تھا اور جل کر راکھ ہو رہا تھا. اس کا غصہ قابل دید تھا اور امارہ کو اس کے بدلتے رنگ اور بگڑتے تاثر کو دیکھ کر اپنی شامت سامنے کھڑی دکھائی دے رہی تھی. کیونکہ اگر دائم یہ بات ایک شور شرابے کے ساتھ گھر کے دیگر افراد کو سناتا تو گھر میں ایک قیامت بپا ہو جاتی. سب کی نگاہ میں امارہ کی پوزیشن خراب ہوتی اور منال سے اس کی دوستی پر الگ اعتراض اٹھایا جاتا. اس کی ماما تو ویسے ہی اس کی دوستیوں کے خلاف تھی. انہیں مڈل کلاس لڑکیوں کی مینٹیلٹی اور ان کے بیہیویئر پر لاکھوں اعتراض تھے. اگر یہ بات کھل جاتی تو نکتہ چینی کا ایک نیا محاذ کھل جاتا جسے سنبھالنا امارہ کے بس کی بات ہرگز نہیں تھی، اور نہ ہی وہ ماں کے خلاف جانے کا سوچ سکتی تھی. اسے ہر حال میں اس صورتحال کو سنبھالنا تھا. کسی برے وقت کے آنے سے پہلے یہ ساری گندگی سمیٹنی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچاؤ کا راستہ بھی تلاشنا تھا. ہمارے نے سر اٹھا کر ایک بے چارگی اور بے کسی کے ساتھ آگ بگولا ہوتے دائم کے تپتے چہرے کو دیکھا اور پھر ہمت کر کے سچ بولنے کا فیصلہ کیا. دائم بھائی، شاید اپنی دوست کو سمجھانا میرے بس میں نہیں رہا. وہ لڑکی یقیناً پاگل ہو چکی ہے اور اسے کسی بات کی پرواہ نہیں. وہ اپنے جذبات کو لے کر اس حد تک گر جائے گی مجھے یقین نہیں تھا، مگر پھر بھی یہ سچ ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے اور آپ کو حاصل کرنا چاہتی ہے.
کیا؟ وٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے امارا؟ تمہارا مطلب ہے کہ وہ لڑکی مجھ سے؟ او مائی گاڈ، میں اسے قتل کر دوں گا امارا۔ کیا وہ نہیں جانتی کہ میں سندس کو کس قدر چاہتا ہوں؟ کیا اسے نہیں پتا کہ میری شادی ہونے جا رہی ہے سندس کے ساتھ؟ کیا تم نے اس بیوقوف لڑکی کو میری شادی کا کارڈ نہیں دیا؟ دیا ہے دائم بھائی، اور آپ نے پڑھ بھی دیا۔ اس کارڈ کو بیس بنا کر منال نے اپنی ای میل میں کتنی غلط باتیں لکھی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کو چاہنا اس کے اختیار میں نہیں۔ اس کا دعویٰ ہے کہ سندس آپ کی محبت کے باوجود آپ کو چھوڑ جائے گی، تب وہ آپ کی طرف ہاتھ بڑھائے گی اور وہ ہاتھ آپ ضرور تھام لیں گے۔ یہ اس کا یقین اور اس کا ایمان ہے۔ مائی گاڈ امارا، کیا خوش فہمی لاحق ہے اس لڑکی کو۔ کیا یہ ساری باتیں اس نے خود آ کر کہی ہیں تم سے؟ جی دائم بھائی، اس نے یہ ساری باتیں مجھ سے اور اپنی بہن ارما سے کہی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کو اس جیسی لڑکی کی ضرورت ہے۔ ڈیم اٹ، آئی وانٹ ٹو کل ہر امارا۔ میں اس لڑکی کو اس کی بغیرتی سمیت شوٹ کر دوں گا، لیکن میں کیوں اپنے ہاتھ گندے کروں؟ ہاں، میں عرفان کو کیوں نہ بتا دوں کہ اس کی بہن مجھ سے؟ دائم بھائی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسا کر کے آپ کچھ حاصل کر نہیں پائیں گے، کیونکہ عرفان بھائی کو بھی اس بات کی خبر ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ منال آپ کی محبت میں مبتلا ہے۔ انہیں میں نے منال کی بدلتی سوچ کے بارے میں بتایا تھا۔ عرفان بھائی اسے 4 چوٹ کی مار لگا چکے ہیں، مگر اتنی مار کھا کر بھی اس لڑکی کے خیالات نہیں بدلے۔ اب اس نے یہ ای میل بھیجی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ منال کے جذبات میں اب پہلے سے زیادہ شدت ہے۔ وہ کسی قیمت پر آپ کی محبت سے دستبردار نہیں ہونا چاہتی، اس لیے اس نے اپنی میل میں صاف صاف لکھا ہے کہ میں اس کے حق میں دعا کروں، کیونکہ محبت میں آگے بڑھنے کے لیے اسے کسی امداد کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنا راستہ خود بنائے گی، اور اب وہ آپ سے اظہار محبت کا پلان بنا رہی ہیں۔ یہ باتیں سن کر دائم کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی سرخی اتر آئی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے ایک خوب گہرا سا سانس لیا اور پھر ایک ضبط سے بولا، ٹھیک ہے، اگر وہ ایسا چاہتی ہے تو یوں ہی صحیح، میں خود اسے اظہار کرنے کا موقع فراہم کروں گا، اور یہ منال کو تب ہی ملے گا جب وہ روبرو آ کر مجھ سے ملاقات کرے گی۔ یہ ملاقات کب ممکن ہوگی، یہ طے کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا مطلب دائم بھائی؟ کیا آپ منال سے جا کر ملیں گے؟ ہاں ملوں گا۔ ذرا دیکھو تو کتنا دم ہے اس کی محبت میں۔ لیکن بھائی، آپ تو سندر سے محبت… وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ دائم اس کا مدعا پا گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، یس، نو ڈاؤٹ، سندر سے مجھے بے پناہ محبت ہے، اور اسے کی جانے والی چاہت میری زندگی کی آخری سانس تک برقرار رہے گی۔ لیکن وہ لڑکی اب محبت کے سمندر میں کود پڑی ہے۔ اس کی یک طرفہ محبت کا تماشا دیکھنا بھی ضروری ہے۔ ذرا معلوم تو ہو کہ اس کے جذبات اور احساسات میں کتنی آگ ہے، کتنا حوصلہ ہے اس کے اندر۔ اگر اسے مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اسے میرا سامنا بھی کرنا ہوگا۔ اسے میرے سامنے بیٹھ کر میرے منہ پر اظہار محبت کرنا ہوگا، اور ایسا کرنے پر میں اسے مجبور کروں گا۔ نہیں دائم بھائی، آپ ایسا کر کے غلطی کریں گے۔ سوئے ہوئے فتنے کو جگانا عقل مندی نہیں ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ منال بہت ضدی ہے۔ اس کی سوچ میں سرکشی اور بغاوت ہے۔ اپنے جذبات کو لے کر وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ کم عمری میں کی جانے والی محبت بہت پاورفل ہوتی ہے۔ بندہ خود چاہتا ہے کہ رسوائیاں ہوں، مگر رسوائی محبت کی سوغات ہی نہیں، تسکین بھی ہے، جو پیار کرنے والے کو اپنے ارادوں میں اٹل کر دیتی ہے۔ شاید منال کو بھی اپنی رسوائی سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ عرفان بھائی کے ہاتھوں پٹ کر بھی رسوائی کے راستے پر چل رہی ہے۔ تو کیا کروں امارا؟ چلنے دو اسے۔ آخر تنہا کتنی دور تک جا سکے گی؟ سارے راستے منزل کی طرف نہیں جاتے امارا، اور نہ ہی محبت کے خارزار میں اکیلی ذات کو لے کر آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ یک طرفہ سوچ اور اندھے جذبات انسان کو لے ڈوبتے ہیں، اسے کہیں کا رہنے نہیں دیتے۔ تم بتاؤ، کیا عمر ہوگی تمہاری سہیلی کی؟ 18 یا 20 سال؟ تو اس عمر میں خوش فہمی اچھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی عمر خوابوں کے حوالے کرنے کی ہوتی ہے۔ محبت کرنا آسان ہے، مگر تب جب دوسرا فریق اپنا ہاتھ بڑھائے، اور تم جانتی ہو ہمارا کہ مجھ جیسا بندہ تمہاری دوست کی طرف کبھی ہاتھ نہیں بڑھا سکتا۔ مجھے محبوب بنا لینے سے کیا ہوگا؟ اگر مجھ جیسے محبوب کا وہی ہاتھ تمہارے منال کا چہرہ لال کر گیا تو میرا خیال ہے کہ اس کے عشق کا بھوت سر سے فوری اتر جائے گا۔ And I think she deserves slaps۔ ہمارا نے پریشان کن نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر خفگی بھرے لہجے میں بولی، دائم بھائی، عورت کی خواہشات کو طاقت سے بدلنا حماقت ہوتی ہے۔
چاہت اور محبت میں اعتدال ضروری ہے، کیونکہ محبت کرنے والے کے دل کے جذبات بے حد نازک ہوتے ہیں اور انہیں ٹھیس پہنچانا آسان نہیں۔ اوہ، تو کیا تم اب سفارش کر رہی ہو اپنی دوست کی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں، پلیز آپ منال اور اس کے جذبات کو اتنا ایزی لینے کی کوشش مت کیجیے۔ یہ یاد رکھیے کہ وہ کسی نظریے یا عقیدے سے نہیں، ایک انسان سے محبت کر رہی ہے۔ مطلب وہ آپ سے محبت کر رہی ہے۔ اس کی ضد، ہٹ درمی اور مستقل مزاجی آپ کا مزاج ٹھیک کر سکتی ہے۔ یہ میری فورکاسٹ ہے آپ کے لیے۔ وٹ ڈو یو مین امارا؟ منال میرا مزاج ٹھیک کرے گی؟ کیا اتنی عقل ہے اس لڑکی میں؟ ہاں بالکل، وہ بیوقوف ہرگز نہیں دائم بھائی۔ ایک ملاقات کر کے دیکھیے، آپ کو از خود اندازہ ہو جائے گا۔ اس لڑکی کی حماقت کا سب سے بڑا ثبوت اس کی یک طرفہ محبت ہے ہمارا۔ وہ ایک ایسے شخص سے محبت کرنے کی غلطی کر رہی ہے جو چند دن بعد شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہا ہے۔ کیا اس کی سوچ اس سے احمق ثابت نہیں کرتی؟ دائم بھائی، یہ ایک سوال تو آپ خود سے پوچھئے۔ میں کہہ چکی ہوں کہ وہ لڑکی آگے بڑھنے کے لیے ساری کوشش خود کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اب آپ کو اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرنا ہے، یہ لائحہ عمل آپ کو خود طے کرنا ہے۔ اپنا فیصلہ آپ خود کریں دائم بھائی، مجھے کچھ اور کہنے پر مجبور مت کیجیے۔ مگر میں فیصلہ کر چکا ہوں امارا۔ منال کو درست سمت دکھانا ضروری ہے۔ تم ذرا اس کا سیل نمبر دو تاکہ پہلی ملاقات کا وقت طے ہو سکے۔ پہلی ملاقات؟ گویا مزید ملاقاتیں متوقع ہیں آپ دونوں کی؟ ہاں، ویری گڈ دائم بھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منال اپنا داؤ چل چکی ہے۔ آپ کی سوچ میں آنے والی یہ تبدیلی آنے والے وقت میں سندس کی پوزیشن کو خاصا مشکوک کر رہی ہے۔ اب اللہ ہی خیر کرے۔ یو جسٹ شٹ اپ امارا، زیادہ ہوشیاری دکھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ معاملہ کیسے ہینڈل کرنا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ میرے کردار کی پختگی اور مثبت سوچ مجھے کہیں کمزور ثابت نہیں کرے گی۔ سندس میری پہلی اور آخری چوائس ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ لہٰذا شک چھوڑ کر نمبر دو اپنی سہیلی کا تاکہ میری بدلی سوچ کا صحیح اندازہ لگا سکو۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ ہمارا پلٹ کر رائٹنگ پیڈ اٹھا لائی، پھر اس نے منال کا موبائل نمبر لکھ کر دائم کے حوالے کر دیا۔ دائم نے ایک نظر میں نمبر حافظے میں محفوظ کیا اور رسان سے بولا، ویسے ہمارا تمہاری آج کی باتوں نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ منال کی بات تو ایک طرف رہی، مگر تم وہ نہیں ہو جیسا میں تمہیں سمجھتا تھا۔ در حقیقت تم منال کی قریبی دوست ہو اور مخالفت کے باوجود اس کی ہمدردی میں مبتلا ہو۔ میں یہ اہم بات ہمیشہ یاد رکھوں گا، کیونکہ یہ بات واقعی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اچھی بات ہے دائم بھائی، پھر تو آپ کو یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ذات اپنی صفات سے پہچانی جاتی ہے، اور میری ذاتی صفت یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کی وفادار ہوں۔ اوہ، ویری اسٹرینج، آئی ایم ٹو مچ سرپرائزڈ۔ وفاداری میں دوست کو مار کھلانا بہت عجیب بات ہوتی ہے۔ تم کہہ چکی ہو تمہاری وجہ سے عرفان کو منال نے مارا ہے۔ تمہاری وجہ سے عرفان نے منال کو مارا ہے۔ دوست سے اس طور وفاداری نبھانا تمہاری ہی صفت ہو سکتی ہے۔ دس از ناٹ مائی پرابلم۔ میری جو پرابلم ہے اس کا حل تم نے منال کا سیل نمبر دے کر پیش کر دی ہے۔ مجھے تمہاری اس وفاداری پر میں تمہارا احسان مند رہوں گا، بٹ سوری کہ تمہارا بہت ٹائم لے لیا۔ رات بہت ہو چکی ہے اور ماما بھی یقیناً گھر جانے کو بیقرار ہوں گی، اس لیے اجازت چاہوں گا۔ گڈ بائے۔ فون کی بیل مسلسل ہو رہی تھی، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ منال نے ایک جھٹکے سے کیمسٹری کی بک بند کی اور تیزی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ہاتھ بڑھا کر سیل فون اٹھایا ہی تھا کہ وہ خاموش ہو گیا۔ او گاڈ! اس نے چلاہٹ سے فون پر چمکتے نمبر کو دیکھا تو کوئی ان نون نمبر تھا۔ پھر بھی منال کو ایک شناسائی کا احساس ہوا۔ یہ نمبر شاید پہلے بھی اس کی نظر سے گزرا تھا، مگر کس کا نمبر تھا اسے قطعاً یاد نہیں تھا۔ وہ الجھ کر ذہن پر زور دے رہی تھی کہ سیل فون میں زندگی کے آثار پھر سے جاگے۔ اسے فوراً کال پک کی اور ہیلو کہہ دیا۔ آپ کون بات کر رہی ہیں؟ دوسری طرف جس آواز نے سوال کیا تھا وہ آواز منال کی سماعت میں رس گھول گئی۔ دل کی بے قراری ایک ترنگ سے جاگی اور وہ ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ اس کے سیل پر دائم کی کال کیسے آ گئی تھی؟ کیا وہ غلطی سے نمبر ملا بیٹھا تھا یا جان بوجھ کر اس نے کال کی تھی؟ ہیلو، ہو از دیئر؟ وہ اپنا سوال دہرا رہا تھا تو منال بولی، میں منال، آپ کون؟ وہ صاف انجان بن گئی۔ اس کا سوال دائم کا ریئیکشن جاننے کے لیے تھا اور وہ جیسا سوچ رہی تھی ویسا ہی ریئیکٹ کیا گیا تھا۔ یو ایڈیٹ منال، تم خوب جانتی ہو کہ میں کون ہوں۔
1 منٹ کا وقت ضائع کیے بغیر سمارا ریسٹورنٹ میں چلی آؤ، میں وہاں گیٹ پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ دائم نے جیسے اس پر آرڈر نافذ کیا تھا، وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے اس کی منال سے بہت پرانی جان پہچان ہو۔ اس کے حکم نے منال کو مزید حیرت سے دوچار کر دیا۔ وہ اسے ریسٹورنٹ میں کیوں بلا رہا تھا؟ آخر کیوں؟ کس حق سے؟ کیا سوچ کر وہ یہ حکم دے رہا تھا اسے؟ کیا وہ اس کے دل کی بات سے باخبر ہو گیا تھا یا امارہ نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا؟ کیا امارہ اس کے دل کا راز دائم کے سامنے کھول سکتی تھی؟ ہاں، وہ ایسا کر تو سکتی تھی۔ منال نے پرسوں رات جو ای میل اسے کی تھی، اس کے ریئیکشن میں امارہ کوئی ایکشن ضرور لے سکتی تھی۔ وہ دائم کو اصلی صورتحال سے باخبر بھی کر سکتی تھی اور اپنی والدہ کو بھی اعتماد میں لینے کی کوشش کر سکتی تھی۔ منال کو اپنا پہلا خیال درست لگا۔ اگر وہ دائم کو منال کے دل کی بات کہہ چکی تھی، تب بھی اس کا منال کو کسی ریسٹورنٹ میں بلانا بے حد غیر متوقع اور نامناسب تھا۔ سنا تم نے کیا کہا میں نے؟ سوری مسٹر دائم، آپ بہت خوش فہم انسان ہیں۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ آرڈر کریں گے اور میں فوراً دوڑتی چلی آؤں گی؟ یو جسٹ شٹ اپ منال، میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ فوراً آ کر ملو مجھ سے، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اچھا، کتنی ضروری بات کرنی ہے؟ آپ عرفان بھائی کے دوست ہیں نا، سو اپنی ضروری باتیں آپ ان سے ڈسکس کیجئے۔ میں بیچاری بھلا آپ کی باتوں کا کیا جواب دے سکتی ہوں؟ منال، فضول بات نہیں چاہیے۔ تم جتنی بیچاری ہو میں خوب جانتا ہوں۔ بہرحال تم آ جاؤ، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ سوری مسٹر دائم، میں نہیں آؤں گی، کل میرا کیمسٹری کا ٹیسٹ ہے۔ منال نے صاف انکار کر دیا تو وہ بولا، ٹھیک ہے، پھر میں تمہاری امی سے بات کرتا ہوں۔ وہ شاید اب اسے دھمکی دے رہا تھا تو منال سنجیدہ ہوگی۔ دیکھیے، امی کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے معاملات خود سلجھاتی ہوں۔ اوہ دیٹس گڈ، ایسا کر کے تم بہت سو کو ایک اذیت بھری ٹینشن سے بچا لیتی ہوگی، لیکن میرا سامنا کرنے سے پھر کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کیا تم میں اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں؟ مجھ میں ہر طرح کی جرت ہے دائم، لیکن گھر سے باہر قدم نکالتے ہوئے سوچنا سمجھنا بھی پڑتا ہے۔ کوئی لڑکی یوں منہ اٹھا کر کسی ریسٹورنٹ میں نہیں چلی جاتی، اور نہ ہی آپ کی طرح کوئی دوسرے کو آرڈر دیتا ہے۔ منال، تم غلط سمجھی ہو، میں نے آرڈر نہیں دیا، صرف ملاقات کا پیام دیا ہے۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس پر وہ بھی ذرا نرم پڑ گیا تھا۔ اچھا، کس سلسلے میں آپ ملنا چاہتے ہیں؟ اب یہ تو ملاقات ہونے پر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا نا، ویسے تم اتنی بھی انجان نہیں ہو۔ اوکے، میں آدھے گھنٹے تک ریسٹورنٹ پہنچ رہی ہوں، آپ میرا انتظار کیجیے گا۔ اوکے، تھینکس۔ دائم نے تھینکس کہہ کر بغیر کوئی اور بات کی رابطہ منقطع کر دیا۔ منال سیل فون لے کر واپس پلٹی تو ارما کو اپنے سامنے کھڑے پایا۔ وہ اس کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ اس کے چہرے کی اڑی رنگت اور آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں دیکھ کر منال مسکرا دی اور بولی، کیا ہوا ارما؟ تم کہیں جا رہی ہو منال؟ کس نے بلایا تمہیں؟ دائم نے۔ اور کس نے؟ دائم نے؟ مگر کیوں؟ آئی ڈونٹ نو ارما، یہ تو وہی جانتا ہوگا۔ او مائی گاڈ منال، تم نے پوچھا نہیں وہ تمہیں کیوں بلا رہا ہے؟ نہیں ارما، پوچھنے کا فائدہ نہیں تھا، اس نے کون سا مجھے بتا دینا تھا، الٹا مجھ پر دھونس داندلی دے رہا تھا کہ اگر میں ملنے نہ آئی تو امی سے بات کرے گا۔ اف اللہ، امی سے کیوں؟ کیا چاہتا ہے وہ؟ ارما کا رنگ فک ہو گیا تھا ڈر کے مارے۔ منال، تم وہاں اکیلی مت جانا۔ کیا مطلب؟ کیا فوج لے کر جاؤں اپنے ساتھ؟ نہیں نا، تم بس اسے ٹال دو۔ عرفان بھائی کو پتہ چل گیا کہ تم دائم سے جا کر ملی ہو تو خیر نہیں ہوگی تمہاری۔ ارے ارما، عرفان بھائی کو کون بتائے گا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ دائم عرفان بھائی کو اس ملاقات کی خبر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے میں سمجھ گئی ہوں، اسے ہمارا نے بھڑکایا ہے، سو مسٹر دائم میری کلاس لینے کی فکر میں ہے۔ منال، کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ کیا تم اس لڑکے کو فیس کر سکتی ہو؟ ہاں، ساری زندگی فیس کرنا ہے تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ منال مسکرا کر بولی تو ارما کو اس کے اطمینان پر رشک آیا۔ منال، تم تو بہت بولڈ ہو، ایسا حوصلہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں… ارما، حوصلہ تم میں بھی ہے، مگر تم خود پر اعتماد نہیں کرتی، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ وچار کرتی ہو۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا ارما، کہ سوچیں گہری ہو جائیں تو فیصلے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ سو کچھ بھی کرنے سے پہلے پلاننگ ضروری ہوتی ہے، پھر جو فیصلہ کرو اس پر ڈٹ جاؤ اور ہر سوچ کو ختم کر دو، میری طرح۔ دیکھو، میں دائم کو پانا چاہتی ہوں، سو یہ محض سوچ نہیں بلکہ میرا ارادہ ہے، اور اس کے لیے مجھے ہر وہ قدم اٹھانا ہے جو میرا راستہ آسان کرے۔ بس یہی بات ہے جو
میں تمہیں بولڈ نظر آتی ہوں، ورنہ میں اور تم الگ نہیں ہیں۔ تو کیا منال واقعی تم دائم سے ملنے جاؤ گی؟ ارما کی پریشانی اس کے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ منال نے ہاں میں سر ہلایا تو ارما نے کہا تو ٹھیک ہے، میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ۔ تم؟ منال نے چونک کر اسے دیکھا۔ خوف نے اسے زرد کر ڈالا تھا۔ وہ پریشان حال کھڑی تھی اور اسے دیکھ کر منال کو ہنسی آ گئی۔ بڑا جوک ارما، تمہارا بھی برا حال ہے۔ دائم کو دیکھو گی تو بے ہوش ہو کر وہیں گر جاؤ گی۔ تمہیں کون سنبھالتا پھرے گا؟ اور ویسے بھی تم کیا کرو گے وہاں جا کر؟ یہ میرا اور دائم کا معاملہ ہے، مل کر سلجھا لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ نہیں منال، اگر امی کو پتہ چل گیا تو تمہاری جان لے لیں گی وہ۔ اس گھر میں پہلے بھی بہت تماشا ہو چکا ہے اور اب میں تمہیں اس بے دردی سے پٹتا نہیں دے سکتی۔ تم پر گھر سے باہر نکلنے کی پابندی ہے۔ تم منظر سے غائب ہوگی تو امی کو اپنی پڑ جائے گی۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گی اور ہم امی کو کہہ دیں گے کہ ضروری کام سے کسی دوست کے گھر جانا ہے۔ یہ بہانہ میں بناؤں گی تو امی کو شک نہیں ہوگا، وہ تمہیں میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں گی۔ ارما کی بات پر منال بھی سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ بات تو وہ ٹھیک ہی کر رہی تھی۔ کالج کے سوا اسے گھر سے کہیں بھی باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، اور ایسے میں دائم سے ملاقات کے لیے اسے بہرحال ارما کی سپورٹ کی ضرورت تھی۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ بولی ٹھیک ہے، پھر تم تیار ہو جاؤ، ہم آدھے گھنٹے تک وہاں پہنچتے ہیں۔ ان دونوں نے تیاری کر کے امی کے آتے ہی ان سے اجازت طلب کی اور پھر وہ دونوں گھر سے باہر نکل آئیں۔ رکشے میں بیٹھ کر جب وہ سمارا ریسٹورنٹ پہنچی تو دائم کو باہر گیٹ پر ہی موجود پایا۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہی فوراً لپکا تھا، اور اس سے پہلے کہ ارما رکشے والے کو کرایہ ادا کرتی، دائم نے یہ فریضہ انجام دے ڈالا۔ وہ دونوں اس کی اس حرکت پر ساکت کھڑی رہ گئی۔ چلو آؤ، ہم اندر چل کر بیٹھیں گے۔ دائم نے منال کے سادے سے وجود کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے قدم بڑھا دیے تو وہ دونوں بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ دائم نے ان کے آنے سے پہلے ہی ٹیبل بک کروا کر رکھی تھی، وہ سیدھا انہیں وہیں لے آیا۔ بیٹھو۔ اس نے آپ جناب کے کسی تکلف کے بغیر انہیں کرسی پیش کی تو وہ دونوں اپنی اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ ارما کا تو ڈر کے مارے رنگ اڑا ہوا تھا، جبکہ منال بے حد نارمل تھی۔ اس کے کسی انداز میں گھبراہٹ یا بے قراری کا احساس نہیں تھا۔ دائم منال کے مقابل آ بیٹھا اور بولا کچھ لوگ ہی تم دونوں؟ نہیں، ہم یہاں کوئی دعوت اڑانے نہیں آئے، ٹیبل ٹاک کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے کچھ ایسی ہی خواہش کا اظہار کیا تھا نا؟ منال کے جواب نے دائم کے غصے کو اور بڑھا دیا تھا۔ وہ بولا دعوت بھی ہوگی تمہاری، وہ بھی پوری خاطر تواضع کے ساتھ، مگر پہلے کچھ باتیں ہو جائیں تو بہتر ہوگا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس لڑکی میں کتنی ہمت ہے جو میرے پیٹھ پیچھے نہایت دھڑلے سے مجھ سے محبت جتا رہی ہے۔ اوکے ناؤ ٹیل می منال، کیا واقعی تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ اتنی محبت کہ میری ہونے والی شادی کے باوجود تم اس کے نہ ہونے کی امید لگائے بیٹھی ہو؟ امید کیسی؟ ایسا ضرور ہوگا دائم صاحب۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وٹ ڈو یو مین؟ دائم کو منال سے کم از کم ایسے سیدھے اور صاف جواب کی امید نہیں تھی۔ دائم صاحب کی یہ شادی نہیں ہوگی۔ شادی سے پہلے ہی آپ کی وہ سو کالڈ منگیتر آپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس کی بات پر دائم کو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ وہ بولا آر یو کریزی؟ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ کیا تمہیں الہام ہوتے ہیں منال، یا دماغ کا پرزہ کام کرنا بند کر چکا ہے جو ایسی سر و پا باتوں پر اتر آئی ہو تم؟ کیا تمہیں شادی کا کارڈ نہیں ملا؟ کارڈ مل چکا ہے، بٹ یو ڈونٹ وری، یہ شادی پھر بھی نہیں ہوگی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اتنا یقین تب ہوتا ہے جب کوئی ہاتھ میں پروف ہو۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ پروف میرا اعتبار، میرا بھروسہ ہے، میرے دل کا وہ اطمینان ہے جو بار بار مجھے کہتا ہے کہ آپ کو میرے اور صرف میرے قریب آنا ہے۔ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بغیر روانی سے بولی تو دائم کو اپنے غصے پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ میز پر جھکتے ہوئے منال کی آنکھوں میں جھانک کر وہ بولا تم بہت بے شرم ہو، لڑکی ہو کر ایک مرد سے وہ بات کہہ رہی ہو جسے کہتے ہوئے کوئی دوسری لڑکی ڈوب مرنے کو ترجیح دے۔ کیا تم اتنا بھی نہیں جانتی منال کہ میری شادی جس سے ہونی جا رہی ہے وہ لڑکی صرف میری منگیتر نہیں، وہ اپنی حیثیت میں میرے لیے بہت خاص ہے۔ میں محبت کرتا ہوں سندس سے، اور دل کی گہرائی سے محبت کرتا ہوں۔ پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم اس کی جگہ لے لو گی؟ ہاں، یہ خوش فہمی تمہیں کیوں لاحق ہوگی کہ میں اپنی محبت، اپنے جذبات بھلا کر سندس کو چھوڑ کر تمہارے قریب آنے پر مجبور ہو جاؤں گا؟ سندس بھی مجھ سے عشق کرتی ہے، ایڈیٹ۔
امارہ کی زبانی جب مجھے تمہاری یہ بیہودہ بکواس سننے کو ملی تو مجھے یقین نہیں آیا، لیکن اب بھی میں حیرت میں ہوں کہ تم اتنی احمق اور سیلفش کیسے ہو سکتی ہو۔ اور تم ارما، کیا تم اپنی بیوقوف بہن کو سمجھاتی نہیں ہو جو اس کے ساتھ اتنی دور تک چلی آئی؟ کیا ایک بار بھی تم نے منال کو اس بات کے لیے نہیں ٹوکا کہ وہ کیوں یہ بچکانہ حرکتیں کر رہی ہے، کیوں ایسی بے حیائی کی باتیں کر رہی ہے جو تمہارے گھر کے ہر فرد کی عزت کو نیلام کرنے میں دیر نہیں لگائیں گی؟ پلیز دائم صاحب، ارما کو بیچ میں مت گھسیٹیے، یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے۔ اگر ہم دونوں اپنا پرابلم خود ہی سالو کر لیں تو یو جسٹ شٹ یور ماؤتھ، اوکے؟ وہ غصے سے دھاڑا تو منال کی بات ادھوری رہ گئی۔ ریسٹورینٹ میں بیٹھے بہت سے لوگوں نے مڑ کر ان سب کی جانب دیکھا تھا۔ ارما کا رنگ تو دھلے لٹھے کی طرح سفید ہو چکا تھا۔ لوگوں کے متوجہ ہونے پر دائم بھی کچھ پریشان ہوا، مگر صرف منال تھی جو سب سے بے نیاز ہو کر اسے ملامتی نظروں سے گھور رہی تھی۔ ارما کو پہلی بار منال کے سکون سے خوف محسوس ہوا۔ پتہ نہیں وہ اس لمحے اتنی مطمئن کیسے بیٹھی تھی۔ کیا وہ واقعی محبت کے سمندر میں اتنا اندر تک اتر گئی تھی کہ کوئی طوفان اس کو خوف زدہ کر پا نہیں رہا تھا؟ کیا واقعی محبت اس حد تک نڈر کر دیتی ہے؟ ارما کا دل بے تال دھک دھک کر رہا تھا۔ اس کی نظریں دائم اور منال کے چہروں کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں کوئی تاثر اپنی جگہ بنا نہیں رہا تھا۔ دائم کا چہرہ غصے سے سرخ تھا جبکہ منال اسے گھورے جا رہی تھی۔ I said shut up منال، یہ خرافات میرا تمہارا معاملہ کیسے ہو گیا اسٹوپڈ؟ پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑانے سے کسی کا تعلق نہیں بن جاتا، صرف اس کی عزت چلی جاتی ہے۔ اور تمہاری جرت واقعی حیرت انگیز ہے کہ تم نے اس لڑکے کو حاصل کرنے کے بارے میں سوچا جو اپنی زندگی کے کسی پل میں بھی تمہاری طرف دیکھنا نہیں چاہے گا۔ You must get a reward for showing a great courage۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تمہاری عقل کہاں گھاس چرنے چلی گئی ہے۔ تم سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت سے ہاتھ دھو بیٹھی ہو کیا؟ کیا تمہیں اپنی عزت کا رتی بھر بھی احساس نہیں رہا؟ آخر کیوں تم اپنے بارے میں نہیں سوچتی؟ کیوں تم بدنام ہونا چاہتی ہو؟ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ کیا چاہتی ہو تم؟ دائم کی اتنی لمبی سرزنش کے جواب میں منال کے لبوں پر در آنے والی مسکراہٹ دیکھنے کے قابل تھی۔ ارما اور دائم دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ ان کی بے چینی ان کے چہروں سے نظر آ رہی تھی۔ اتنی ڈانٹ پھٹکار سننے کے بعد بھی منال جانے کیوں مسکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ ارما بولتی، منال اطمینان سے بولی، دائم، کیا آپ نے وہ خوبصورت شعر سنا ہے؟ ہماری جان پر دوہرا عذاب ہے محسن، کہ دیکھنا ہی نہیں ہم کو سوچنا بھی ہے۔ تو آپ کی تمام باتوں کا جواب اس ایک شعر کے ذریعے آپ کو یقیناً مل جائے گا۔ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم نہیں ہوئی، بلکہ میں پہلے سے زیادہ کہیں زیادہ ذمہ دار ہو چکی ہوں۔ میں پہلے سے کہیں زیادہ بہتر طور پر سوچ سمجھ سکتی ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ امارہ نے آپ کو میری پوری بات نہیں بتائی۔ آپ ادھوری بات ہی سن کر چلے آئے ہیں۔ اگر سب کچھ سن کر آئے ہوتے تو خود کو بکھرنے سے روک کے رکھتے، لیکن آپ کا ٹیمپر لوز کر جانا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کے کان بھرے گئے ہیں اور حقائق سے تھوڑی پردہ پوشی بھی کی گئی ہے۔ دائم صاحب، میں نے امارہ سے جو اہم بات کی تھی وہ اسی عقل و فراست کی بات تھی جس کی کمی آپ کو مجھ میں دکھائی دے رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، امارہ کو میں نے در حقیقت کیا کہا تھا؟ میں نے اسے کہا تھا کہ محبت عقل سے زیادہ جذبات پر انحصار کرتی ہے۔ جب بندے پر جذبات حاوی ہوتے ہیں تو عقل ہار جاتی ہے۔ اپنی عزت، اپنی انا، سب کچھ ذہن سے نکل جاتا ہے، مگر ایک بات تو طے ہے کہ محبت اپنی حدود میں ایک مکمل زندگی ہے اور اس کے دائرے میں جینے کا نشہ بہت پاورفل ہوتا ہے، اتنا پاورفل کہ بندے کو تا حیات اپنے سرور سے آزاد ہونے نہیں دیتا اور وہ اسے بالآخر منزل تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہے۔ ہاؤ امیزنگ منال، تمہارا سکون، تمہارا یہ مطمئن انداز واقعی حیرت انگیز ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ عقل و جذبات والا فلسفہ کہہ کر تم منزل کو یعنی دائم مصطفیٰ کو حاصل کر لو گی؟ کیا تمہیں اپنی اس گولڈن سکسیس کا یقین ہے ابھی بھی؟ ہاں بالکل، آئی ایم ڈیڈ شیور مسٹر دائم کہ میری نظر میں کامیابی کی کوئی مقررہ منزل نہیں ہوتی۔ یہ مجھ جیسی سر پھری بندی کو کبھی بیچ راستے میں بھی مل جاتی ہے، کیونکہ میں بہت ایڈجسٹیبل نیچر رکھتی ہوں اور جانتی ہوں کہ حالات کو اپنے موافق کر لینے والوں کو ہر راستے پر قدم جما کر چلنا چاہیے۔ خوش فہمی کا کوئی علاج نہیں ہوتا منال بیگم، یہ انسان کو سنہرے جال میں پھنسا کر مار ڈالتی ہے۔ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں کہ تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو، اور یاد رکھو کہ اس غلطی کی تلافی ممکن نہیں ہوگی۔ نہیں دائم صاحب، میں غلطی کرنے سے نہیں ڈرتی۔ اگر میں غلطی کرنے سے ڈرنے لگوں تو پھر کوئی کام نہیں کر سکوں گی۔ دیکھیے،
کام کا آغاز کر دینا چاہیے۔ اسی طرح غلطیوں کی اصلاح ممکن ہو جاتی ہے، کیونکہ دماغ کسی کمپیوٹر کی طرح انسان کو اپنا دفاع کرنا سکھا دیتا ہے۔ وہ انسان کے ذہن میں پہلے سے ہی بات فیڈ کر دیتا ہے کہ وہ کہاں مار کھائے گا۔ جب غلطی کی نشاندہی ہو جائے تو اصلاح اور تلافی کی گنجائش اپنے آپ نکل آتی ہے۔ میری نظر میں محبت زگ زیگ نہیں بلکہ ایک سیدھا راستہ ہے، اور سیدھا راستہ کبھی بھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دیتا۔ واو، کیا بات ہے تمہاری منال، گویا تم برملا اقرار کر رہی ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، ہاں؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا تو منال نے اس کی پرواہ نہیں کی اور بولی، بے شک میں اعتراف محبت کرتی ہوں، لیکن پرومس کہ میں آپ کے اور سندس کے راستے میں کبھی نہیں آؤں گی، اس لیے کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں سندس کی حیثیت محض چند روز کے لیے ہے۔ اس کے آپ کی جانب سے وڈرا ہوتے ہی وہ حیثیت مجھے ایک مستحکم پوزیشن بن کر ملے گی جس سے آپ بھی انکار نہیں کر پائیں گے۔ اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ دائم جی، یہ میرے دل کا یقین ہی نہیں اطمینان بھی ہے، آپ کو ایک دن میرے قریب آنا ہی ہوگا۔ وہ ایک پر اعتماد مسکراہٹ لبوں پر سجائے دعویٰ کر رہی تھی اور دائم کو لمحے بھر کو بوکھلا گئی تھی۔ منال کی مسکراہٹ نے اس کے حواس منتشر کر دیے تھے۔ خود کو سنبھالتے وہ ایک ہچکچاہٹ سے بولا، میں نے تمہارے بارے میں بہت غلط اندازہ لگایا ہے منال، تمہارا لڑکی ہو کر دعویٰ کرنا بے حد معنی رکھتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ تمہیں یہ جرت، یہ حوصلہ کہاں سے مل گیا۔ بہرحال میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم محبت کو کیا سمجھتی ہو۔ دیکھو، یہ گڑیا کا کھیل نہیں، یہ بہت جوخم کا کام ہے، کانٹوں بھرے رستے سے گزرنے اور اپنے دل کو درد سے بھرنے کا نام ہے۔ تمہاری جذباتی کو کم سے کم میں محبت نہیں سمجھتا، یہ جذبہ تم جیسی لاابالی فطرت رکھنے والی کی سمجھ سے بہت اوپر کی چیز ہے، تم اس کی اہمیت اور وقت کو نظر انداز کر رہی ہو۔ نہیں دائم صاحب، ایسی باتیں آپ کر کے مجھے ڈسکریج نہیں کر سکتے، میں اس جذبے کی اہمیت اور وقت سے اپنے جذبات کی قدر کرتی ہوں۔ اگر میرے جذبات زندہ ہیں تو محبت کی اہمیت اور افادیت بھی معنی رکھے گی، لیکن آپ کی ساری باتوں میں صرف ایک سوال قابل ذکر ہے، اور وہ یہ کہ میں محبت کو کیا سمجھتی ہوں۔ دیکھیے، محبت سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے، پلے پڑ جائے تو محبت رہتی نہیں۔ یہ آفاقی جذبہ اس لیے سڑ چڑھ کر بولتا ہے کہ بے اختیاری کو سمیٹے ہوا ہوتا ہے، اور وہ بے اختیاری محب سے اس کا ہر اختیار چھین لیتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں دائم صاحب کہ جذبہ عشق لامحدود ہے، لیکن سچی ہو تو راستے نکل آتے ہیں یا پھر نکال لیے جاتے ہیں۔ مگر میں کیا کروں کہ آپ کو میری باتوں میں لاابالی فطرت والی جذباتیت دکھائی دے رہی ہے، اور اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں، کیونکہ میرے نزدیک عورت کی ساری زندگی مرد کے سامنے اپنے آپ کو منوانے میں گزر جاتی ہے۔ شاید اس وقت میں بھی یہ کام کر رہی ہوں، آپ اس سے انکار کریں گے اور میں آپ کو قائل کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی جاؤں گی۔ اوہ مائی گاڈ! منال کی باتیں سن کر دائم کا دل جیسے پل بھر کو رک کر بہت زور سے دھڑکا تھا۔ سامنے بیٹھی وہ نازک سی لڑکی اپنے جذبے اور اپنی باتوں میں واقعی آسان نہیں تھی۔ امارا نے بھی ٹھیک کہا تھا کہ اسے منال اور اس کی محبت کو اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے۔ وہ خاصی بولڈ لڑکی تھی، کسی جھجک یا حیا کے بغیر ہر بات کہہ دیتی تھی، اور اس کی اس ادا کو سہ لینا کسی غیر شخص کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس نے اپنی بے بسی اور گھبراہٹ کو ایک طویل سانس کے ذریعے خارج کرنے کی کوشش کی اور پھر بولا، میں نے واقعی تمہارے بارے میں غلط اندازہ لگایا ہے منال، تم وہ نہیں جیسے دکھائی دیتی ہو، تمہاری ظاہری شخصیت کسی کو بھی آسانی سے دھوکہ دے سکتی ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ اس بار ارما نے پہلی بار زبان کھولی تو اس کی گرم نگاہ سامنے بیٹھے دائم کو احاطے میں لی ہوئی تھی۔ دائم صاحب، ہم اکثر دنیا کے بارے میں غلط اندازہ لگاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ دنیا نے ہمیں دھوکہ دے دیا، مگر بہت ممکن ہے کہ آنے والے کل میں آپ یہ لفظ سندس کے لیے دہرائیں، کیونکہ کل کا کوئی اعتبار نہیں، وہ کوئی بھی حیرت انگیز تبدیلی لا سکتا ہے۔ کیا مطلب ارما؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ سندس بے وفا ہے یا وہ مجھ سے سنجیدہ نہیں؟ آخر تم دونوں بہنیں اس بیچاری کے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کر پڑ چکی ہو؟ نہیں دائم صاحب، ہم تو اس کے پیچھے نہیں پڑے، اس کے پیچھے آپ ہیں، بقول امارا کے، آپ ہی افراح کے، آپ کے منگیتر سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی ہے، اور اتنے ناز و نام سے پالے لوگ اتنے خود غرض اور مفاد پرست ہوتے ہیں کہ اپنے سوا کسی دوسرے کو گردانتے تک نہیں۔ منال کی ساری باتوں کا مقصد آپ کو یہی کچھ سمجھانا ہے، مگر اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، اور اس سے بھی بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار برملا آپ کے سامنے کر رہی ہے۔ شاید ایک لڑکی ہونے کے ناطے اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے، مگر وہ پہلے ہی تسلیم کر چکی ہے کہ جذبات کے آگے عقل ہار جاتی ہے۔ میری بہن بھی آپ کے سامنے ہار گئی ہے دائم صاحب،
اب آپ کو بھی منال کے لیے اپنا ظرف بڑا کرنا ہوگا، اس کی ہار کو تسلیم کرنا ہوگا۔ نہیں ارما، جو ہارتا ہے اس کا اطمینان ایسا نہیں ہوتا۔ دائم کی آواز میں لڑکھڑاہٹ سی اتر آئی تھی اور وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس بار وہ سچ مچ ان دونوں کی باتوں کے پریشر میں آ چکا تھا، اس لیے ایک نئی بات نکال آیا۔ دیکھو ارما، تم ذرا منال کی طرف دیکھو، کس قدر پرسکون انداز میں بیٹھی ہے یہ لڑکی۔ محبت میں مبتلا ہونے والے نہایت پریشان ہوتے ہیں اور انہیں بے قراری کی آگ جلائے رکھتی ہے، مگر منال کے مزاج میں اتنا ٹھہراؤ کیوں ہے؟ وہ خود کو اتنا مطمئن کیسے رکھ سکتی ہے؟ کسی کی لان تان بندے کو اتنا اکسا دیتی ہے کہ وہ بے قابو ہو جائے، مگر منال کو خود پر مکمل اختیار ہے۔ آخر کیوں ارما؟ کیا اس لیے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، یا محبت ہو جانے کا ناٹک کر کے اپنے گھر کی عزت نیلام کر رہی ہے؟ دائم صاحب، اس بات کا جواب تو آپ مجھ سے ہی لیجئے، کیونکہ ارما شاید آپ کو صحیح جواب نہ دے سکے۔ منال نے یہ بات کہی تو دائم چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے سے جیسے ایک سایہ سا گزرا تھا۔ وہ واضح طور پر بہت بے چین تھا۔ وہ ایک لڑکی کی دیوانگی سے خوف زدہ ہو چکا تھا۔ دائم صاحب، آپ کو جواب چاہیے نا؟ تو جواب میں آپ کو ایک شعر مزید سننا پڑے گا جو میری کیفیت کے بہت حسب حال ہے، مگر آپ اسے سن کر کیسا ریئیکٹ کریں گے میں نہیں جانتی۔ بہرحال کسی کے سکون کو دیکھ کر اس کے ٹیمپرامنٹ کا اندازہ لگانے کی کوشش کیجیے گا، آپ غلط ہو جائیں گے، کیونکہ درد ایسا ہے کہ ہر رگ میں ہے محشر برپا، اور سکون ایسا کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ تو دائم صاحب، محبت میں کون جیتا ہے؟ سبھی مرتے ہیں نا، اور میں بھی مرتی ہوں، آپ پر، صرف آپ پر۔ منال کے الفاظ تھے یا دہکتے ہوئے انگارے، دائم پر جیسے بھڑکتی آگ کے شعلے گرے تھے۔ وہ تلملا کر اٹھا، مگر کچھ کہنے سے قاصر تھا۔ اس کی بے یقین نگاہیں منال پر تھی، زبان تالو سے جا لگی تھی اور اس کا رواں بھیگ رہا تھا۔ اس لڑکی کی دیدہ دلیری اور جرأت واقعی قابل دید تھی۔ ایسی انوکھی مثال محبت کی تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ منال کی دھان پان سے وجود پر سے نظر ہٹا پاتا۔ وہ پتھرایا ہوا سا بیٹھا تھا اور کسی سنگی مجسمے کی طرح بالکل ساکت و جامد، یوں جیسے منال نے اس پر کوئی سحر پڑھ کر پھونک دیا ہو۔ اسے تصویر بنا کر ارما نے اپنی کرسی چھوڑ دی۔ منال، چلو گھر چلیں۔ ہاں ارما، چلو، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کچھ اور کہہ دیا تو میں نے تو دائم جی ابھی اور اسی وقت سندس کو چھوڑ کر مجھ پر مر مٹیں گے، مگر ارما، میں نے وعدہ کر رکھا ہے تم سے کہ میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گی۔ سندس جب دائم کی زندگی سے نکل جائے گی تو انہیں میرے پاس ہی آنا ہے اور مجھے اس خوبصورت لمحے کا انتظار رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب چلو یہاں سے۔ پھر وہ دونوں دائم کو وہیں چھوڑ کر سمارا ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئیں۔ مین ڈور سے رک کر منال نے پلٹ کر دائم کو ایک نظر دیکھا تو وہ اب تک وہیں ویسا ہی بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ دھواں تھا اور نگاہ بدستور منال کے وجود پر لگی ہوئی تھی۔